اس لیے تو کہا ماہ رحمان. اور یہ ساری جو نعمتیں جس کا میں نے نام لیا، ذکر، تراویح، قرآن مجید، اور اسی طرح اس طرح ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی اس طرح الحمدللہ ہر ایک نے توبہ کی، سب نے دل سے توبہ کی نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، حدیث ہے، فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یقین ہو کہ الحمدللہ، کہ یقین ہو ہمیں کہ ہم نے جو دعا کی ہے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہماری توبہ کو قبول کیا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے. تو یہ ساری نعمتیں، یہ اتنی پیاری حدیث کہ حضور نے فرمایا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، یہ سارے فضائل، یہ ساری خوشخبریاں ہمیں کس نے دیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضور کی شان میں بھی اشعار ہونے چاہیے ہیں، اور میں بھی پڑھوں اور آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اور حضور کی محبت میں ڈوب کے پڑھیں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. حضرت فرماتے تھے کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. صلی اللہ علیہ وسلم. بلا تمہید، کیونکہ مفتی صاحب ابھی تشریف لے آئیں گے انشاءاللہ، بیان تفسیر بھی انشاءاللہ ہوگی. تو میں آپ کے سامنے بلا تمہید ابھی کلام شروع کرتا ہوں. آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا. اس کے اندر ایک لفظ ہے السلام. یہ حضرت انس صاحب نے بھی پڑھا اور کئی نعت خواہوں نے پڑھا. یہ جو لفظ ہے نا السلام، یہ درود شریف ہے. یہ درود شریف ہے. ایک دفعہ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 دفعہ اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. تو یہ میرے ساتھ آپ کو مل کے پڑھنا ہے انشاءاللہ. پڑھیں گے انشاءاللہ. کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ منبع للصفا سید الانبیاء مشعل فی الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فضى شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 السلام. کن کن چیزوں پہ سلام ہو؟ بہت ہی خوبصورت. ابھی سرجانی ٹاؤن میں 27 شب کو ایک کلام پڑھا. ایک ہمارے ایک مولانا تھے، مولانا صدیق صاحب، بہت اللہ والے. آپ یقین کریں
بلک بلک کے بچوں کی طرح رونے لگے پورا مجمع۔ جب حضور کی محبت دل میں ہوتی ہے نا انسان کی، تو پھر اس کی بات سننے کی بات اور ہوتی ہے۔ جب تک اس ذات کا پتہ نہیں ہوگا، معرفت اور تعلق اس سے نہیں ہوگا، تو اس کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہتا رہے گا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں جانتا ہی نہیں ہوں اس کو۔ لیکن جو جانتے ہیں وہ حضور کی ہر ادا پہ روتے ہیں۔ تو بے شک نہ روئیں دل کے اندر، لیکن حضور کی محبت ضرور پیدا ہونی چاہیے، اور ضرور اس کی جو ہے نا وہ تڑپ دل کے اندر آنی چاہیے۔ کن چیزوں پہ سلام؟ شاعر کہتا ہے ان کے رخسار پر، زلف خمتار پر، ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر، ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر، ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر، ان کے اخلاق پر، اعلیٰ کردار پر، ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر، ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر، روز جاؤں میں قربان سرکار پر، ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام، السلام 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 السلام۔ ماں کی ممتاؤں کو، جنتی پاؤں کو، پیار کی چھاؤں کو، امتی ماؤں کو، عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو۔ کس ماں کی بات ہو رہی؟ کس ماں کی؟ میری اور آپ کی ماں ام المؤمنین ہے سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ عشق کے فخر کو، علم کے قصر کو، پیکرے صبر کو، بنت ابو بکر کو، ناز بردار کو، ان کے غم خار کو، چار کے چار کو، یعنی ہر یار کو، ان کے دلدار کو، عاشق زار کو، زانوے یار کو، یار کو غار کو، عدل کی آب کو، جوش کی تاب کو، گوہر نایاب کو، ابن خطاب کو، جان کو مال کو، دست فیضان کو، جان کو مال کو، دست فیضان کو، ابن عفان کو، حضرت عثمان کو، تیز تلوار کو، فتح بردار کو، عزم کرار کو، ان کے گھر بار کو، ایک سو خاندان کو، ایک ثنا خان کو، نعت کی شان کو، یعنی حسان کو، السلام السلام، مل کے محبت سے السلام 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 السلام، مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل
في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى وأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا أنتم الطلقاء حق دلدار کو شاہ ابرار کو حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو میرے سرکار کو سب کے غم خوار کو السلام 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 صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے ہم سب کو ان مبارک دنوں کی برکت سے، ان مبارک جگہ، اس مبارک موقع کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ۔ وہ ہو گئے نا۔ آج ہماری مسجد میں گرین چینل کا لک آ رہا ہے، ایسا ہی ہے نا تھوڑا سا۔ یہ دیوبندی خشکے ہوتے ہیں نا، خشکے مشہور ہیں، نماز پڑھو اور پتلی گلی سے گھر نکلو، نہ کوئی اذان سے پہلے، کوئی نہ نماز کے بعد، کوئی شور شرابہ ہوتا نہیں ہے۔ تو آج ایسا لگ رہا تھا ان کی ناز سے کہ تھوڑا سا لک آ رہا ہے۔ تجھ سے معاہدہ کرتا ہوں آئندہ یہ جرم نہیں کروں گا۔ خاتون اور سارے گھر والے رو رہے ہیں بچی کی رخصتی پہ۔ ایک منٹ، چلو یہ لگا دو چلا دو یہ بھی۔ تو دکھایا کہ 50-50 آتا تھا نا، اس میں دکھایا کہ رخصتی ہو رہی ہے، ماں رو رہی ہے بچی کو رخصت کرتے ہوئے نا، گاڑی میں لے جا کے بٹھایا، ہائے میری بچی، ہائے میری بچی، روتے روتے ویڈیو بن رہی ہے۔ جب بچی کو گاڑی میں بٹھا دیا روتے روتے، تو کیمرہ مین نے کہا بٹن دبانا بھول گیا تھا۔ تو اس ماں نے کہا کم بخت اتنی مشکل سے روئی تھی ہیں بھائی، اب دوبارہ سے رونا پڑے گا۔ تو بچی کو دوبارہ نکالا گیا۔ میرا بھی آدھا بیان ہو جاتا ہے، یہ آ کے بتاتے ہیں بٹن دبانا بھول گیا تھا۔ کبھی کان میں آ کے بتا رہے تھے بٹن دبا، بیان پھر دوبارہ سے کرنا پڑتا ہے۔ تو پہلے جو اس طرح آتا تھا نا 50، وہ اصل میں عکاسی ہوتا تھا لوگوں کی، معاشرے کی عکاسی کہ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں۔ ایک دفعہ دکھایا اس میں
کہ علاقے میں پانی نہیں ہے, محلے کے لوگ پریشان ہیں. اچھا, فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا, آگ لگ گئی ہے. فائر بریگیڈ والے پانی کے ٹینکر لے کے پہنچے. ادھر جو ہے نا دھوتی بنیان میں غریب لوگ بالٹیاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. کہہ رہے کدھر آگ لگی ہے؟ کہا بھائی پانی ڈالو, بہت دنوں سے پانی آ نہیں رہا. ہم نے کہا حکومت سے پانی مانگنے کا یہی ایک طریقہ ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں مولوی صاحب؟ یہ جو بھائی بیٹھے ہوئے, ناظم آباد 5 پہلی دفعہ آئے ہیں؟ پہلے بھی آتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. اوپر آواز نہیں جا رہی ہے, عجیب. لگا دیں. تو آج جو بیان ہو رہا ہے نا, تھوڑا شوق سے سنیں, تسلی سے بیٹھ جائیں. میں زیادہ لمبا بیان نہیں کروں گا, لیکن عمل کی نیت سے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور اللہ آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے. کچھ کام ایسے کر لیں. دیکھو گھروں میں نا ہمارے برکتیں غائب ہو رہی ہیں اور نحوستیں آ رہی ہیں. برکت کا الٹ کیا ہوتا ہے؟ نحوست. نحوست کا مطلب ہوتا ہے کسی گھر میں جائیں نا, آپ کو بے سکونی کا احساس ہوتا ہے. یہ بہت ہونے لگا ہے گھروں میں. بعض گھر ایسے ہوتے ہیں, فیملیز ایسی ہوتی ہیں, آپ ان کے گھر میں جاؤ, چاہے وہ غریب لوگ ہوں, لیکن ایک الگ سا سکون آسمان سے اترتا ہوا محسوس ہوتا ہے. ہم بچپن میں ایک عالم تھے, ان کے گھر میں جایا کرتے تھے, مسجد کے امام تھے. جب ان کے گھر میں جاتے ہم کہتے ہیں یار عجیب سا ایک سکون ہے. حالانکہ وہ کوئی مالدار بھی نہیں تھے, ایک عجیب سا سکون تھا. تو گورا تو ان چیزوں کو نہیں مانتا, یہ سکون اور برکت کیا چیز ہوتی ہے, یہ تو روحانی چیزیں ہیں نا. لیکن محسوس گورا بھی کرے گا کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں ایسا لگتا ہے آسمان سے سکینت نازل ہو رہی ہے. کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جن میں دیکھ جاتے ہی آدمی کو ایک ڈپریشن سی شروع ہو جاتی ہے. جن گھروں میں تلاوت ہو, تہجد ہو, دعاؤں کا معمول ہو, چیخ و پکار کا معمول نہ ہو, بڑے چھوٹوں کا ادب ہو, تمیز ہو, آپ جب ان گھروں میں جاؤ گے, ان خاندانوں میں جاؤ گے, آپ کو ایسا لگے گا جیسے آسمان سے سکون نازل ہو رہا ہے. جن گھروں میں ہر وقت موبائل چلتا ہے, ٹی وی کے پروگرام چلتے ہیں, گھر میں تلاوت نماز کے معمولات نہیں ہیں, میں آپ کو قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, آپ ان گھروں میں جاؤ گے, آپ کو ایک وحشت معلوم ہوگی, بے سکونی ہوگی آپ کو. دیکھو کچھ چیزیں لگتا ہے کہ انٹرٹینمنٹ کی ہیں, کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیا ہیں, انٹرٹین کرتی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ انٹرٹین نہیں کرتی, آپ کی انٹرٹینمنٹ کی ایسی کی تیسی کرتی ہیں. اور کچھ چیزیں ایسا لگتا ہے یہ ٹینشن کی ہیں. نماز تلاوت کا معمول گھر میں, تہجد کا, دعاؤں کا, تسبیحات کا معمول, لگتا ہے یہ چیزیں زندگی کو بورنگ بنا رہی ہیں. یہ کیا بنا رہی ہیں؟ لائف کو بورنگ. لائف کیا ہو رہا ہے, کچھ ہے ہی نہیں, نہ کوئی فلم, نہ کوئی ڈرامہ, کچھ بھی نہیں چل رہا, نہ کوئی میوزک. تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں بورنگ بنا رہی ہیں, لیکن حقیقت میں وہ لائف کو مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں, مزیدار بنا رہی ہوتی ہیں لائف. اس کی میں مثال دیتا ہوں. کسی چرسی کو آپ نے منع کیا کہ یہ چرس تو کیوں پیتا ہے, یا ہیروئن چی کو آپ نے کہا یہ ہیروئن تو کیوں پیتا ہے. بتاؤ ہیروئن چی سکون میں ہوتے ہیں یا ٹینشن میں؟ ان کی شکل جو ہوتی ہے ٹینشن والی ہوتی ہے یا سکون والی؟ ٹینشن ہے, عجیب سے بکھرے ہوئے بال, عجیب. آدمی کہتا ہے اللہ کی پناہ, اللہ نے مجھے ایسا نہیں بنایا. اور ہر تھوڑی دیر کے بعد کانپنا شروع کر دے گا, اس کو ہیروئن چاہیے. زندگی برباد, بے سکون. اب آپ نے ہیروئن چی کو کہا یار تیری شکل سے لگتا ہے کہ تو ہیروئن چی ہے, یعنی بے سکون ہے, تیری طبیعت میں سکون نہیں ہے, کیا حال بنایا ہوا ہے, عجیب مصیبت. تو یہ ہیروئن تو چھوڑ دے. اب وہ جواب میں دلیل دے گا مجھے سکون کس سے ملتا ہے؟ ہیروئن سے. میری انٹرٹینمنٹ کس چیز سے ہے؟ ہیروئن سے. تو آپ عقل مند ہوگے تو اس کی دلیل کا کیا جواب دو گے؟ ارے بے وقوف,
یہ تجھے سکون اس سے اس لیے مل رہا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو اس کی لت ڈال دی ہے. تو اگر اس کا عادی نہ ہوتا, اس چیز میں نہ پڑتا, تو اسے جو سکون تجھے چاہیے نا ٹینشن کے بعد, تو ٹینشن ہی نہیں ہوتی, تو سکون کی تجھے ضرورت نہیں ہوتی. سکون کی ضرورت اس کو ہوتی ہے نا جو ٹینشن میں ہوتا ہے. تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ تو تو خود ٹینشن اپنے لیے پیدا کی تو نے, اب تجھے ہیروئن نہیں ملتی تو تجھے سکون کے لیے کیا چاہیے؟ ہیروئن چاہیے. تو اگر تو عادت نہ ڈالتا تو تجھے ٹینشن پیدا ہی نہیں ہوتی, اور اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے تجھے نشے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے. تو جو لوگ اپنے آپ کو موسیقی کا رسیہ بنا لیتے ہیں, ہر وقت ویڈیو گیم, پب جی, موبائل, ڈرامے, فلمیں, یہ چرسی ہیں حقیقت میں. ان کو ٹینشن ہوگی, اس ٹینشن کو دور کرنے کے لیے ان کو گانا سننا پڑے گا, تو یہ ٹینشن میں جلدی جانے لگتے ہیں, پھر اس سے نکلنا پڑتا ہے ان کو. لیکن یہ نکلتے مستقل بیسس پہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہو گیا تو اب نکل گئے, نہ بار 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 بار. میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں, ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ہمارے ایک دوست جرمنی کے جو میرے شاگرد بھی ہیں, کہتے ہیں کہ پنجاب کی کسی شادی کی ویڈیو میں نے کسی گورے کو دکھائی کہ اس میں فیملی والے شادی میں ناچ رہے ہیں. بٹن تو نہیں بند ہو گیا تھا بھائی کہ شکر ہے. وہ شادی میں کیا کر رہے ہیں؟ ناچ رہے ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں نا, دھمال چل رہا ہے جیسے ہوتا ہے شادیوں میں. کہہ رہے میں نے کسی گورے کو یہ دکھائی کہ یہ دیکھو ہمارے پاکستانی کیسے لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. اس گورے نے کہا یہ سب نے پی رکھی ہے, یہ سب پی کے کر رہے ہیں. اس نے کہا نہیں, اتنے ابھی ہم ایڈوانس نہیں ہوئے. تو اس گورے نے کہا حیرت کی بات ہے, انہوں نے شراب بھی نہیں پی ہوئی, پھر بھی اتنا انجوائے کر کیسے رہے ہیں. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنا خوشی سے کیسے ناچ رہے ہیں پیے بغیر. اس گورے کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کوئی پیے بغیر بھی اتنا خوش ہو سکتا ہے کہ ناچنا شروع کر دے. میں نے اس لڑکے سے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو تو اس کو بتانا کہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے کہ یہ پیے بغیر ناچ کیسے رہے ہیں اور خوشی کیسے منا رہے ہیں. آپ کا بتانا کہ ہمارے ہاں ایک ایسی قوم ہے جو ناچے بغیر بھی خوش ہوتی ہے, اس کو خوش ہونے کے لیے پینا تو کیا ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. نہیں آ رہی بات میرا خیال. گورا اس پہ کہہ رہے پیے بغیر ناچ رہے ہیں کیونکہ اس کا تو وہ عجیب ہی چیز بن چکا ہے نا وہ. میں نے کہا ہمارے ہاں ایک بہت بڑی قوم ایسی ہے جن کو مولوی ٹائپ کی چیزیں کہا جاتا ہے. بعض تو مولوی کہلاتے ہیں, بعض مولوی تو نہیں لیکن مولوی ٹائپ کے. کوئی ذرا نمازی پرہیزگار بن جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں, مولانا ٹائپ کا بن گیا ہے بھائی, یہ کیا بن گیا ہے, مولانا ٹائپ کا. تو میں نے کہا ایسے ٹائپ کے لوگ بھی ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے شادیوں میں ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں, وہ ویسے ہی خوش ہوتے ہیں. بس ان کی نیند پوری ہو جائے تو خوش ہیں وہ, ٹھیک ہے نا. ان کی بھوک ختم ہو جائے, ان کو سر چھپانے کی جگہ مل جائے, بیسک بنیادی ضرورتیں ان کی پوری ہو جائیں تو وہ خوش ہیں, ضرورت ہی نہیں ہے. یہ مصنوعی خوشیاں ہیں جن کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو. یہ خوشیاں آپ کو تھکا دیں گی مگر آپ کو خوش نہیں کریں گی. جیسے ایک آدمی شراب کی ایک بوتل پی کے مست ہو جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے اب مجھے ٹینشن نہیں ہوگی. بھائی وقتی ٹینشن ختم ہوئی, تھوڑے دنوں میں یہ کوانٹٹی تجھے بڑھانی پڑے گی. تھوڑے دنوں کے بعد ایک بوتل نہیں, اب 2 بوتلوں سے تیرا دماغ صحیح ہوگا, پھر 3 بوتلوں پہ آئے گا. ہر نشے میں یہ طاقت ہے کہ وہ زیادہ کا مطالبہ کر رہا ہوتا ہے. آپ دیکھو نا, ہم حیران ہوتے ہیں انگریزوں میں عیاشی کتنی ہے, کہاں کہاں جا رہے ہیں عیاشی کے لیے, وہ کیا کچھ نہیں کر لیا انہوں نے. ہمارے ہاں ایک نوجوان سائن بورڈ کو دیکھ کے نا خوش ہو جاتا ہے. کسی کوئی سائن بورڈ پہ خوبصورت لڑکی کی تصویر ہے, وہ سمجھتے ہیں آج میں نے بڑی عیاشی کر لی. ایک لڑکا میرے پاس آیا, کہنے لگا آج میری ایک خوبصورت لڑکی پہ نظر پڑی, میرے خوشی سے آنسو نکل گئے. میں نے کہا یار کیا کہہ رہا ہے.
کہہ رہے میرے خوشی سے اتنا خوش ہو گیا, بد نظری پہ, خیر اس کو ہم نے ڈانٹ لگائی, اتنا خوش ہو گیا کہ خوشی سے آنسو نکل گئے. تو انگریز تو بد نظری سے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو, وہ تو اس سے آگے جا چکا ہے. ہمارے ہاں ایک دفعہ سائن بورڈ پہ نظر پڑی تو خوشی سے بولو آنسو نکل گئے, اتنا خوش ہو گیا کہ یار. تو جس کو نظر ڈال کے خوشی سے آنسو نکلے, پتہ نہیں صحیح بول رہا تھا جھوٹ بول رہا تھا اللہ جانے, لیکن خوشی بہت ہوئی تھی نا اس کو. تو جس کو سائن بورڈ یا بد نظری کر کے خوشی ہو رہی ہے, یہ خوشی پائیدار نہیں ہے. کل اس کا دل اس سے آگے کو چاہے گا, جب وہ کام کرے گا تو پھر دل اس سے آگے کو چاہے گا. نہیں جائے گا تو ٹینشن ہوگی, پھر اس سے آگے پھر فحش فلموں پہ آئے گا, پھر فلمیں دیکھنے کے بعد ایک اسٹیپ اور آگے جانے کا دل چاہے گا. تو یہ ہوتے ہوتے گناہوں کے دلدل میں خوشی آگے آگے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگتا رہے گا, اور بالآخر جب یہ بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچے گا تو جذبے گناہوں کے اسی طرح ہوں گے, لیکن گناہوں کی طاقت ختم ہو جائے گی. پھر سسکیاں لے لے کے مرے گا, یہ سسکیاں لے لے کے مرے گا. جس نے جوانی میں اپنے آپ کو مسجد, نماز اور پاک دامنی کا عادی نہیں بنایا, اس کا بڑھاپا بہت خطرناک ہے, بہت خطرناک. آپ گوروں کی عیاشی سے متاثر نہ ہوا کرو کہ نائٹ کلب ہیں اور عیاشی کرتے ہیں. آپ ان سے زیادہ سکون میں ہو, ان سے زیادہ سکون میں ہو آپ. اور ان کا بڑھاپا جا کے دیکھو اور اپنے بوڑھوں کو دیکھو, زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا آپ کو. تو آج سے یہ متعین کرو میں نے چلنا کس ٹریک پر ہے. خواہشات کو پورا کرنے والے ٹریک پہ چلنا ہے, تو پھر آپ جانو آپ کی خواہشات, اللہ آپ کو آپ کی خواہشات کے حوالے کر دے گا. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. کیا زبردست الفاظ ہیں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنا لیا کہ میں ہر خواہش پوری کروں گا, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, یہ بھی ہو جائے, ہر چیز مل جائے, بس مجھے جو دل چاہے میں کر لوں. یہی ہوتا ہے نا, آپ فجر میں سو رہے ہیں, اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا, دل چاہ رہا ہے سوتا رہوں تو اب میں سو لوں. یہ خواہش ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور نماز پڑھنے کے لیے اٹھو گے تو خواہش پوری ہوگی یا خواہش کو قربان کرنا پڑے گا؟ ٹینشن ہے یہ. ظہر کی نماز میں دکان, کاروبار, اگر آپ نماز پڑھنے نہ جاؤ تو خواہش پوری ہوگی, جاؤ گے تو خواہش کو قربان, بولو بھائی منہ سے, قربان کرنا پڑے گا یار. عصر میں بھی ایسے ہی, مغرب میں بھی ایسے ہی, عشاء میں بھی ایسے ہی. اب جن لوگوں نے تراویح پڑھی ہے, شروع میں 2-3 دن مزہ آیا ہوگا جوش میں, اس کے بعد تھک گئے ہوں گے یار یہ کیا, روزانہ جا کے کھڑے ہو جاؤ, پھر وہی اللہ اکبر, پھر وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ, پھر وہی اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر, پھر اللہ اکبر. ایک دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, یہی ہوتا ہے نا. تو اس میں خواہش پوری ہو رہی ہے یا قربان ہو رہی ہے؟ بعض لوگ تو اتنی ٹینشن میں کہتے ہیں یار یہ اٹھک بیٹھک بہت مشکل ہو گئی ہے بھائی, گھٹنے جواب دے گئے, ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسے بھی ہوتا ہے. تو خواہش پوری نہیں ہو رہی اس میں, بلکہ خواہش کو قربان کیا جا رہا ہے کنٹینیو. روزے میں بھی ایسا ہی ہے, ایک آدھ دن روزہ تو انسان شوق میں بھی رکھ لیتا ہے, 2 دن ہو گئے, 3 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے. آج حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا اچھا ملفوظ پڑھا. انہوں نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہے, جھوٹ بولتے ہیں. وہ بڑے کلیئر کٹ تھے. وہ کہتے ہیں یہ جھوٹ مت بولا کرو, اللہ کو جھوٹ پسند نہیں ہے. جب رمضان جاتا ہے ایک وقتی طور پہ تھوڑا سا غم ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں خوشی ہوتی ہے. تبھی تو اللہ نے عید کا دن خوشی کا دن رکھا ہے کہ رمضان رخصت ہو گیا. تو جب خوشی, اللہ بھی کہہ رہا ہے خوشی مناؤ, رمضان گیا تو خوشی کا دن رکھا یا غم کا دن رکھا؟
بھائی اگر رمضان جانے کے غم کو اللہ غم مان لیتا تو عید کا دن ماتم کا دن ہوتا کہ ہم سے تراویح چھوٹ گئی, ہم سے ہمارے روزے چھوٹ گئے. اللہ نے کہا نہیں, یہ کون سا دن ہے عید, کہ جو کام اللہ نے تمہارے ذمے لگایا تھا وہ ٹینشن کا کام تھا, وہ خواہشات پوری کرنے کا کام نہیں تھا, آج وہ چھٹی دے دی میں نے. تو ہمیں کئی خوشیاں ہوتی ہیں, اللہ تو نے جو ہمارے سر پہ ایک بوجھ رکھا تھا وہ ہم نے الحمدللہ مکمل کر دیا. ان لوگوں کو تو بہت ہوتی ہے جنہوں نے پورے روزے رکھے, لیکن آج کل ان کو ہو رہی ہے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا ہوتا. حقیقت ہے, سب سے زیادہ عید کو انجوائے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جیسے جس نے روزہ نہیں رکھا ہو نا, افطاری پہ پھوڑتا طبیعت سے وہی ہے, روزے دار دولنے والے کھا کے نماز پہ چلا جائے گا. تو فرماتے تھے جو لوگ ناٹک کرتے ہیں نا کہ رمضان جا رہا ہے, غم ہو رہا ہے, تو کہہ رہے ہیں ان سے بولو کہ ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ اور روزے رکھ لو. آپ کیا کرو, آپ کل سے تراویح دوبارہ پڑھنا ہے. وہ کہہ کر نہیں بھائی ایک بھی نہیں, 29 پہ لوگ کی سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے کہ یار 29 ہو جائیں 30 نہ ہو. اعتکاف والوں کو دیکھو نا, جا جا کے بار بار کوشش میں لگے ہوتے ہیں یار اعلان ہو جائے اعلان ہو جائے. ایک روزہ بھی ایڈ کر دیا نا اللہ نے, اس دفعہ رمضان 31 کا ہوگا, دیکھو بے ہوش ہو جائیں گے لوگ غم سے. تو یہ ہے ٹینشن والا ہی کام. ہاں یہ غم ضرور ہوتا ہے کہ ایک عبادت تھی, ایک مسجد میں رونق تھی, وہ وقتی ہوتا ہے, لیکن وہ اصل تو خوشی غالب ہوتی ہے. یار دوبارہ سے وہی ناشتہ, میری تو حالت بہت خراب ہو جاتی ہے. 10-20 یہ جو آخری عشرہ میرا چل رہا ہوتا ہے نہیں مجھے پتا ہوتا ہے, اللہ کو پتا ہوتا ہے. 10-20 روزے میرے انعام سے چلتے ہیں, اس کے بعد یہ جو عشرہ آخری چلتا ہے نا ہر رمضان میں, یہ آخری عشرہ میری حالت کیا ہونے لگتی ہے, کیونکہ ہم پیٹ بھر کے رمضان میں زیادہ کھاتے نہیں ہیں, پھر کنٹینیو بیانات, نیندیں ہوتی نہیں ہیں, بے وقت نیند ہو رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی, کروٹیں زیادہ لے رہے ہیں. پھر کوئی آ گیا, عمران خان کی حمایت کی آپ نے, گالی آ گئی کمنٹ میں نا ایک بڑی سی, آپ نے یہ کیوں بولا وہ یہودی نہیں ہے, ادھر سے 25-30 کمنٹ وہ دیکھ لیے تو اور آدمی ظاہر ہے مٹی کا بنا ہوا ہے نا, لوہے کا بنا ہوا تھوڑی ہے. وہ سیاسی حالانکہ ہم نے کب کہا کہ بھائی تم ووٹ جس کو چاہے, تو ہم کہتے ہیں تھوڑا اعتدال سے کام لے لو, مخالفت میں تھوڑا سا اعتدال کر لو, اور اگر نہیں کرتے تو ٹھیک ہے آپ کی رائے اور ہماری رائے وہ. ہم پہ کسی کی رائے زبردستی مسلط کیوں کر رہے ہو بھائی؟ آپ اگر کسی کی رائے کو فالو کر رہے ہو تو آپ کے خیال میں وہ رائے ٹھیک ہے. آپ کسی کی رائے کو نبی کی رائے کیوں سمجھ رہے ہو کہ وہ حرف آخر ہے, وہ جو ہمارے حضرت نے کہہ دیا وہ پتھر پہ لکیر ہے, اس میں اتنا ظرف تو رکھو کہ دوسرا اختلاف کر سکے. ہمارے لیے تو سب علماء برابر ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, ان کی اگر ایک رائے ہوگی تو ہم کہتے ہیں وہ بھی عالم کی رائے ہے, ان کے اگینسٹ کسی عالم کی رائے ہوگی تو وہ بھی عالم کی رائے ہے. تو دونوں رائے کس کی ہیں؟ علماء کی. تو ایک کی وجہ سے دوسرے پہ رد ہم نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے آپ کو جو رائے زیادہ صحیح لگتی ہے اس کو فالو کرو, جو غلط لگتی ہے اس پہ آپ اعتدال کے ساتھ اپنا بیانیہ ریکارڈ کروا دو, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. تو ہمیں یہ رائے جو تھی وہ خیر کمنٹس پڑھتے رہو رمضان میں تو وہ آدمی اور سر کے بال اڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا تو آخری عشرہ ایسا گزر رہا ہوتا ہے, انتظار کر رہا ہوں تو عید آئے گی, صبح پراٹھا کھائیں گے. کیونکہ اللہ میاں نے جو ٹائم رکھا ہے نا سحری میں کھانے کا, وہ ٹائم بڑا خطرناک ہے, اس وقت بھوک لگتی نہیں ہے. کیسا اللہ نے مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نالائق جو عبادت میں چور ہیں, اللہ نے ہم جیسے نالائقوں سے کسی نہ کسی طرح عبادت کروا لی. ورنہ ہم جیسوں کو کوئی عام دنوں میں ایک روزے کا کہے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. عید کے بعد آپ ایک روزہ رکھو, 10 دفعہ سوچے گا آدمی رکھوں کہ نہیں رکھوں. شوال کے 6 روزے لوگ رکھتے ہیں, لیکن بہت سوچتے بھی ہیں کہ رکھیں نہیں رکھیں. اور اگر کوئی کہہ دے ایک مہینہ کنٹینیو رکھو تو نہیں رکھا جاتا انسان سے. رمضان میں اللہ ماحول بنا دیتے ہیں, چاروں طرف روزے کا ماحول. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے, نماز کا وقت رکھ دیا, جماعت رکھ دی. اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا تو ہم کل کرتے کرتے ساری نمازیں ڈیلے ہی کرتے رہتے کہ کل سے شروع کریں گے. جیسے ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے نا تو ہم یہ سوچتے تھے انشاءاللہ 1 جنوری سے ہم پڑھنا شروع کریں گے. ابھی یہ دسمبر تک تو ایسا ہی ہو گیا, جانے دو. جب نیا سال آئے گا
تو اس کی پہلی تاریخ سے ہم پڑھائی شروع کریں. جب پہلی تاریخ آتی تھی تو اب ہمیں ایک دم ضمیر جھنجھوڑتا, یار اب شروع کر دو بھائی, اب پڑھنا ہے, امتحان بھی آ رہا ہے. تو ہم سوچتے تھے آج دن کیا ہے بھائی, آج ہے پیر, ہفتے سے شروع کریں گے, کیونکہ جمعہ ویکینڈ ہے, ہفتے سے کیا ہوگا, شروع ہوگا. وہ ہفتہ آج تک وہ آج تک نہیں آیا, کل سے. تو اگر اللہ ہم پہ ڈال دیتا کہ بھائی ٹوٹل اتنی نمازیں تم نے کمپلیٹ کرنی ہے, ٹائم تم خود ہی سیٹ کر لو, تو ہم وہ نمازیں کل کرتے کرتے آج ہم میں سے ہر شخص کے ذمے لاکھوں نمازیں ہوتی ہیں, اور وہ کہتا ہے یار اب یہ میرے لیے پڑھنا ممکن نہیں ہے. تو کچھ چیزیں اللہ مسلط کر کے گن پوائنٹ پہ کروا لیتے ہیں. اللہ اگر ہم سے کہتا سال میں جب چاہو 30 روزے کمپلیٹ کر لو, ہم کل کرتے کرتے ہوتے ہی نہیں ہم سے. وہ ایک فقیر آیا محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو, انہوں نے کہا کل آنا. کہہ رہے اس کمبخت کل کے چکر میں لاکھوں روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا. اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا لاکھوں روپے پھنسا ہوا ہے. تو ایک فقیر سے کسی نے پوچھا کہ تم کتنا کما لیتے ہو روزانہ؟ اس نے کہا اگر یہ جو معاف کرنے والے ہیں نا یہ بغیرت نہ ہوتے تو روزانہ کے میرے 1 لاکھ روپے میری ارننگ تھی. یہ جو معاف کر دو کہتے ہیں نا, معاف کر دو, یہ بغیرت لوگ ہیں جن کی وجہ سے میں صحیح کما نہیں پا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہوا, اللہ ہم سے روزے رکھوا لیتے. میں تو صحیح بات ہے بڑا شکر ادا کرتا ہوں اللہ سے, اللہ میں تو بہت ہی نالائق ہوں. جو فنڈر ہے نا وہ ہوں گے, بڑے نیک لوگ بھی ہیں دنیا میں جن کے لیے یہ 1 مہینہ کا روزہ کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس سے بھی زیادہ کر لیتے ہیں بڑے نیک لوگ. لیکن ہم تو نالائق ہیں بھائی, ہم تو اللہ سے کہتے ہیں ہم جیسے نالائق سے اللہ تو نے چاہے وہ سو کے ہی گزارا ہو. ہمیں یہ بھی غم ہوتا ہے کہ یار رمضان جیسا گزرنا چاہیے تھا ویسا نہیں گزرا, یہ بھی ہوتا ہے غم, کتنا کچھ کر سکتے تھے. میں پھر یہ سوچتا ہوں اللہ ہم جیسے نالائقوں کو نا تو نے صبح سے لے کے مغرب تک 14 گھنٹے کھانے پینے سے روک لیا نا, بھلے سو کے گزارا ہو, ٹھیک ہے, کروٹیں لے کے گزارا ہو, جیسے مرضی ٹائم پاس کیا. یہ بھی تو ایمان کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ مانتے ہیں کوئی خدا ہے, ورنہ بلا وجہ کسی کے کہنے پر انسان 14 گھنٹے بھوک پیاس برداشت نہیں کرتا. آپ کہہ سکتے اس روزے میں تو بسا اوقات بھوک بھی نہیں لگی, پیاس بھی نہیں لگی, پھر بھی 14 گھنٹے کھانے پیے بغیر نہیں رہ سکتا کسی کے مشورے پر. ڈاکٹر کے مشورے پہ نہیں کرتا, اللہ کے مشورے پہ کہاں سے کرے گا؟ تو یہ خوشی کی بات ہے کہ بھائی کسی حد تک ہمارا ایمان اپنے رب پر ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کوئی خدا ہے. میں کہوں گورنمنٹ اگر آرڈر دے دے نا آپ کو کہ 15 دن کنٹینیو پوری قوم نے روزے رکھنے ہیں, 1% لوگ بھی اس آرڈر پہ عمل نہیں کریں گے, 1% بھی. کوئی کچھ بھی کہہ دے, ڈاکٹر کہہ دیں, کوئی بھی کہہ دے, پوری دنیا میں مسلمان ایک اعلان ہوتا بھائی رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کی روٹین چینج ہو جاتی ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے بتایا کہ گورے نے مجھے کہا کہ تم لوگ کیا ایک دم رمضان میں عجیب سے ہو جاتے ہو, نیک سے ہیں بھائی. گورے نے پوچھا نا ان سے, یہ تم لوگ ایک دم سے رمضان میں کیا ہو جاتا ہے, تمہیں کھانا پینا چھوڑ دیا اور نمازیں پڑھ رہے ہو اور یہ کر رہے ہو اور وہ کر رہے ہو. کہتے پھر میں نے اس گورے کو نا انگریز کو سمجھایا, ہمارا مذہب یہ کہتا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1400 سال پہلے, انہوں نے بتایا رمضان کے روزے. تو اس نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا پوری دنیا میں ہوتا ہے. اس نے کہا یار یہ بہترین آرگنائزیشن ہے کوئی یار, جو 1400 سال پہلے آواز لگی اور پوری دنیا میں اتنے منظم طریقے سے پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں. وہ خود گورا حیران ہو رہا تھا کہ یہ ایک شخص کی دعوت پر پوری دنیا ایسے کیسے متاثر ہو گئی ہے. دنیا میں تو بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں, کسی کو اتنا پروٹوکول نہیں ملا. دنیا میں لیڈروں کو فالو پتہ ہے کیسے کیا گیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے نبی میں اور عام لیڈروں میں فرق کیا ہے. دنیا میں جو بڑے بڑے لیڈر آئے انہوں نے یہ بات کی انسانیت کی خدمت کرو, لوگوں نے کہا تھینک یو, ہم انشاءاللہ کریں گے. انہوں نے کوئی پیکج دیا, اس پیکج کو کسی نے لفٹ بولو نہیں کرائی. سمجھ رہے ہو نا, پیکج کو لفٹ نہیں کرائی کسی نے. انہوں نے کہا کہ اپنی تنخواہ میں سے اتنے فیصد نکال دیا. میں تو ہمارا باپ ہے جو اتنے فیصد نکال دے, بس آپ نے کہہ دیا نا غریبوں کا خیال کرنا چاہیے, میری مرضی. سمجھ رہے ہو کیا ہو گیا بھائی؟
بس ہماری مرضی ہم کر دیں گے, ٹھیک ہے, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ایسے مذہبی لوگ آئے, انہوں نے, مذہبی نہیں, لیڈر آئے, انہوں نے کہا یہ جو روز صبح شام کھانا پینا اور یہ کولیسٹرول لیول بڑھا دے گا. اب تو ڈاکٹر بہت کہہ رہے ہیں, تو اپنی ڈائٹ کو کیا کریں, ہلکا کریں. کیسے ہلکا کریں بھائی؟ آپ ایسا کریں 6 گھنٹے 10 گھنٹے کی فاسٹنگ کریں. اسے بولے بھائی آپ نے مشورہ دے دیا نا, خوراک کم کرنی ہے, صحیح ہے نا, اب اتنے دن تک کنٹینیو یہ کرنا ہے, یہ مشورہ آپ کیا کریں اپنے پاس. بہت زیادہ شکریہ. دنیا میں ایسے بہت سے لوگ آئے جنہوں نے کہا رشتہ داروں کو جوڑو, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو. آئے ہیں موٹیویشنل اسپیکر, آج بھی موجود ہیں, گوروں میں پہلے بھی گزرے ہیں, لوگوں میں, گوروں میں کیا ہر قوم میں گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں گے. کیسے, اس کی ڈیٹیل کیا ہے؟ نہ انہوں نے وہ ڈیٹیل بتائی, اور کسی نے بتائی تو وہ اپنی ڈیٹیل کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا. آئی بات سمجھ, کیونکہ اس کو پتا تھا میری ڈیٹیل کو کوئی فالو نہیں کرے گا. واحد لیڈر اس کائنات کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے جو آرڈر دیا اس کی جو ڈیٹیل بتائی, اس آرڈر پر بھی آج کروڑوں لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس ڈیٹیل کے مطابق کر رہے ہیں. ہمارے نبی نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے, پورے سال نہیں کھانا. یا رسول اللہ کیا اس کا طریقہ ہوگا؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا چاند نظر آتے ہی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے کی اجازت نہیں ہے. لوگوں نے کہا ہم فاسٹنگ بھی کریں گے اور جو تفصیل آپ بتا رہے ہیں اس کے مطابق کریں گے. مجھے یاد ہے گرمیوں میں ناروے سے میرے پاس فون آتے تھے, 20 گھنٹے کا روزہ ہے جو ہم رکھ رہے ہیں, 20 گھنٹوں کے روزے نارتھ ایریاز میں. کہہ رہے ہیں ہم افطار کرتے ہیں, جلدی جلدی کھاتے ہیں, مغرب پڑھتے ہیں, تھوڑی دیر میں عشاء کا وقت, اور جلدی سے عشاء پڑھی اور تھوڑی دیر میں سحری کا وقت شروع اور ختم. 2-3 گھنٹے بس, پھر پورے گھنٹے 20 گھنٹے بھوکے. دنیا میں ایسے ہی جگہ بھی ہیں, گرمیوں میں 18 گھنٹوں کا روزہ ہو رہا ہے, اتنا لمبا روزہ اور شدید گرمی. یہ صرف یہ مکہ مدینہ کے لوگ نہیں, کوئی ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی ناروے میں ہے, کوئی سویڈن میں, کوئی ڈنمارک میں, کوئی دنیا کے اس آسٹریلیا میں, کوئی اس کونے میں, کوئی اس کونے میں. اور میں نے آج سے صدیوں پرانی کتاب پڑھی, اس میں لکھا ہوا ہے, جب ہم یہ تحقیق کر رہے تھے نا کہ ان علاقوں میں لوگ کیسے روزہ رکھیں گے جہاں اتنے لمبے 6 مہینے دن 6 مہینے راتیں, تو ہمیں پتہ چلا امام شافعی نے بھی اس پہ کلام کیا, اور بھی فقہا نے. انہوں نے کہا ان علاقوں میں مسلمان آج بھی ایسے روزہ رکھتے ہیں. کیا مطلب؟ آج سے 1200 سال پہلے بھی یہاں مسلمان تھے اور روزے رکھتے تھے. تو ہمارے نبی ایسے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا فاسٹنگ کرنی ہے. کروڑوں لوگوں نے کہا کریں گے. کیسے کرنی ہے؟ کہا پورا مہینہ. ہم نے کہا ہم کریں گے. ایسا موٹیویشنل اسپیکر دنیا میں یا کوئی لیڈر کوئی بھی نہیں ہے جس نے اس طرح گائیڈ کیا ہو. دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے, انہوں نے ہیومن رائٹ سکھائے, انسانیت کی خدمت, انسانیت کی خدمت. بس لوگوں نے ان کی بات کو لیا, ٹھیک ہے جی کریں گے. کیسے کیا کرنا ہے یہ انہوں نے ہمیں نہیں بتایا. بتاتے تو کوئی مانتا نہیں. اگر وہ کہہ کے چلے جاتے انسانیت کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ ہر سال لاکھ میں سے 2.5 روپے, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, ٹھیک ہے نا, 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ یہ دینا ہے, لازمی دینا ہے. لوگ کہتے بھائی یہ ہمارا پیسہ ہے, آپ ہمارے لیڈر ہیں, آپ نے ہماری رہنمائی کی انسانیت کی خدمت. اب یہ 80 کروڑ میں سے 2 کروڑ ہے بھائی, 1 کروڑ میں سے 2.5 لاکھ, 40 کروڑ میں سے 1 کروڑ, یہ تیرے باپ کا پیسہ نہیں ہے. سمجھتے ہو یہ تمہارے باپ کا پیسہ نہیں ہے. ہماری مرضی کریں نہ کریں, ہمارے نبی نے آرڈر دیا صدقہ خیرات کرنا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا مالداروں پر یؤخذ من اغنیائہم, مالداروں سے لی جائے گی. جس کے پاس 40 کروڑ ہیں اس کے پاس سے 1 کروڑ لیے جائیں گے, اور ترد الی فقرائہم, اس قوم کے غریبوں میں وہ 1 کروڑ لے کے بانٹ دیے جائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جس کے پاس اتنے اونٹ ہیں اس سے اتنے اونٹ لیے جائیں گے. جس کے پاس 40 اتنی گائے ہیں کہ اتنی گائے ہیں اس سے 1 گائے لی جائے گی. 40 گایوں پہ غالباً 1 گائے. تو
یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دی جائے گی. پھر یا رسول اللہ بس اتنا؟ نا 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 نا, اتنا نہیں ہے. جب تم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, صدقہ خیرات, تو اس صدقہ خیرات میں تمہارا سب سے پہلے تمہاری بیوی کا حق اور تمہارے بچوں کا, ان کا تمام ضروری نان نفقہ تمہیں دینا ہے. آج جو مسلمان مرد اپنی بیوی بچوں کا نان نفقہ اٹھاتا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, حکومتی لا کی بیس پہ نہیں. کس بیس پہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے. ورنہ حکومت آرڈر دیتی ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتے, ہم خرچہ کرتے. کہتے ہمارا پیسہ ہے, گورنمنٹ کے کہنے پر ہم دیں گے بیوی بچوں کو, چلو نکلو یہاں سے. کوئی بھی نہیں, دنیا میں بھی نہیں کہیں ایسا ہوتا. تبھی تو انہوں نے کہا خرچہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, انگریزوں نے قانون ہی ایسا بنا دی. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ مال خرچ کرنا ہے, صدقہ خیرات کرنے ہیں. اور کیا طریقہ؟ فرمایا بقرعید میں جانور ذبح کر کے گوشت کھانا بھی ہے اور کھلانا بھی. اتنا مہنگا تہوار ہے نا, آپ کو پتہ ہے دنیا میں جتنے تہوار ہیں نا, عیسائیوں کی کرسمس ہے, ہندوؤں کی ہولی, اور پتہ نہیں کون کون سے تہوار ہیں جن میں خرچہ ہوتا ہے, وہ تمام تہوار مل کے جتنا خرچہ ہوتا ہے نا, مسلمان بقرعید میں اس سے 20 گنا زیادہ ایک دن میں اڑا دیتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اور یہ جو جتنے تہواروں میں عیسائیوں کے اور ہندوؤں کے تہواروں میں خرچہ ہے, یہ اڑاتے ہیں مسلمانوں کا 10واں حصہ بھی نہیں خرچ کرتے, لیکن سب عیاشی پر. غریب کو اس کا 5 روپے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. مسلمان اس تہوار میں, بقرعید میں, درجنوں گنا زیادہ خرچ بھی کرتا ہے, اور ٹوٹلی فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ غریبوں کو. اپنا فائدہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ 4-5 دن کے لیے جو فریج میں گوشت, باقی سارا غریبوں کی تجارت بھی, جس سے وہ جانور خرید کے منڈیوں میں بیچتے ہیں, وہ تجارت ان کی پورے سال جانور اس نیت سے پالتے ہیں کہ بھائی بزنس ملتا ہے غریبوں کو. آپ صرف سہراب گوٹ کی منڈی میں جا کے دیکھ لو, جو جانوروں کو اٹھا کے گھر لے جانے والے ہیں نا, جو سزوکیاں, وہ کتنا کما لیتے ہیں اس میں, پورے سال اتنا کما پاتے وہ. پھر ان چارے والوں کا کتنا فائدہ ہوتا ہے. یہ تو سارے غریب قوم ہے جو جانوروں کے چارے لے کے بیٹھی ہوتی ہے, جانوروں پہ محنت کر رہی ہے. ایک آدمی نے مجھے بتایا, میں سعودیہ میں جاب چھوڑ کے آ گیا, اب میں وہاں ٹنڈو آدم میں کہیں ان کی زمین ہے, کہہ رہے صرف 6 بچھڑے لے کے پالتا ہوں اور سہراب گوٹ میں لے جا کے پہنا دیتا ہوں کسی کو. میں بیچنے والا کہنے والا تھا, لیکن بیچتا کون ہے آج کل, تو پہنا ہی جاتا. پہنا کے آ جاتا ہوں, پورے سال آرام سے بیٹھ کے کھاتا ہوں. اس تہوار کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ مالداروں کی جیب سے دبا کے پیسہ نکل رہا ہے, اور وہ پیسہ بہتا ہوا سارا غریبوں کی جیب میں جا رہا ہے. گوشت بھی مل رہا ہے اور پیسہ بھی مل رہا ہے ان کو. اور مالداروں کو اللہ نے ترغیب دے دی, اتنے اونچے اونچے بچڑے لا کے کاٹ رہے ہیں. وہ اتنا تھوڑی خود کھا سکتے ہیں وہ. میرے بھائی, دنیا میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کو اس طرح سے فالو کیا گیا ہو. ہمیں ہمارے نبی نے بتایا, دنیا میں بہت سے لیڈر ہیں جنہوں نے بتایا رشتہ داری جوڑو. کیسے جوڑو اس ڈیٹیل میں یا تو وہ گئے نہیں, گئے تو لوگوں نے ان کو لفٹ کرائی نہیں. ہمارے نبی نے بتایا رشتہ داری ایسے جوڑنی ہے. پہلی بات, تمہاری وراثت تمہارے بیٹے اور بیٹی کو ملے گی, کسی اور کو نہیں. تم اس کو محروم نہیں کر سکتے. 99.9% مسلمان اپنی وراثت کس کو دیتے ہیں؟ اولادوں کو. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہم چینج نہیں کر سکتے. یہ رشتہ داری جوڑنا ہے یا نہیں ہے؟ باپ کو ملے گی, ماں کو ملے گی, بیوی کو ملے گی. اور ہمیں بتایا رشتہ داری جوڑنی ہے تو ماں باپ سے کیسا سلوک کرنا ہے یہ ڈیٹیل بھی بتائی. ان کے سامنے اف نہیں کرنا. تو مسلمان جو مذہب کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے سامنے اف نہیں کرتے. اگر گورنمنٹ لا بنا دے نا, اس لا کا کخ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اس لا کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ چیزیں قانون سے گرفت میں نہیں آتی ہیں. قانون سے گرفت, لوگ قانون کو اتنی لفٹ نہیں کراتے. اب وہ انگریزوں نے قانون بنا دیا کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے. ہمارے ایک دوست لندن میں, انہوں نے کہا کہ میں نے کہا یار یہاں کوئی عورت کبھی بچے کو مارتی نہیں ہے. انہوں نے کہا کوٹتی ہیں, دروازہ بند کر کے طبیعت سے پکڑ کے کوڑ دیتی ہے جب غصہ آتا ہے اس کو. فادر بھی کوڑ دیتا ہے, جن کے یہاں فادر ہوتے ہیں وہ بھی کوڑ دیتے ہیں. تو جب موڈ ہوتا ہے کوڑ دیتے ہیں. قانون سے نہیں چیزیں گرفت میں آتی. ایک ایسا لیڈر چاہیے جس پہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ جو کہہ رہا ہے سب سے پہلے خود اس پر عمل کر رہا ہے. ہمارے نبی نے ہمیں بتایا رات کو تہجد پڑھو, تو جتنی ہمیں بتائی پڑھی اس سے زیادہ, پڑھی اس سے زیادہ. پوری رات کھڑے رہتے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے پاؤں.
نبی نے ایک دفعہ اتنی لمبی نماز پڑھی ہے تہجد میں، غالباً عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود، مجھے صحابی کا پورا پراپر نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، تو ہوا یہ کہ عبداللہ بن عباس تھے یا عبداللہ بن مسعود، کہتے ہیں میں نبی کے گھر میں گیا یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی کی رات کی عبادت کیا ہے. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت باندھی، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا اقتدا کی نیت سے. کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ کاش میں کھڑا نہ ہوتا. اب نبی کے پیچھے نماز توڑتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ 3 صورتیں ایک رکعت میں پڑھی ہیں آپ نے، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھی ہیں، اور رونے والی آیات پر روتے. پھر نبی نے رکوع کیا، فکان رکوعہ نحو من قیامہ، اتنا لمبا رکوع جتنا لمبا قیام. فجعل یقول، اور رکوع میں یہ کہنا شروع کیا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. کنٹینیو یہی لفظ کہتے چلے گئے اتنی دیر جتنی دیر میں قیام تھا. سمجھ رہے ہو؟ تو موٹیویشن ملے گی کہ نہیں ملے گی کہ بھائی جو کہہ رہے ہیں خود اس سے زیادہ اس پر عمل. کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب آپ نے سجدہ کیا تو سجدے میں فجعل یقول سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب ہر عیب سے جو سب سے اعلیٰ ہے. یہ الفاظ پڑھنا شروع کیے اور اتنا لمبا سجدہ جتنا لمبا رکوع. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو صحابہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو کہتے ہیں اس پر عمل اس سے زیادہ. پھر نبی نے بتایا یہ دنیا مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. آج میں جب یہ بیان کرتا ہوں کہ دنیا مسافر خانہ ہے، دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اس کے بعد لینڈ کروزر میں بیٹھ کے کوئی گاڑی لے آیا اور میں ڈھنگ ڈھنگ کر کے جا رہا ہوں، لوگ کہیں گے بیان میں کہہ رہے تھے دنیا مسافر خانہ، ارے دیکھو ٹھاٹ باٹ دیکھو. پھر ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں بھائی گاڑی چلانا منع نہیں ہے. نبی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دنیا نہ رکھو، دنیا سے دل نہ لگاؤ، لیکن نبی نے اس پر ایسے عمل کیا کہ رکھی بھی نہیں تاکہ یہ اشکال ہی ختم ہو جائے. کسی کو یہ سمجھانا پڑے کہ بھائی میں نے دنیا رکھی ہے مگر اس سے دل نہیں لگاتا، یہ بھی نہیں کیا نبی نے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دنیا رکھی مگر دل نہیں لگایا. حضرت سلیمان کی زندگی بڑی ٹھاٹ باٹ والی زندگی تھی. جو تاج پہنتے تھے کروڑوں کروڑوں روپے کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے اس میں. جو آپ کا تخت تھا بڑا عالی شان تخت، ایسا تخت تھا ملکہ سبا دیکھ کے حیران ہو گئی کہ بھئی یہ کیا ہے بھئی. پھر جو محل بنوایا تھا نا حضرت سلیمان، وہ بھی اللہ کے محبوب پیغمبر تھے نا. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی یہ جو لگژری لائف ہے یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. اگر خلاف ہوتی تو پیغمبر کرتے یہ کام. سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے نا، لیکن کیسی لگژری لائف ہے. ایسا شیش محل تھا نا جس میں رہتے تھے 100 بیویوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ یہ درمیان میں بات آ گئی، وہ بخاری میں لکھا ہوا 100 بیویاں تھیں. خیر پھر نکلنے لگا تھا 100 بیویاں، وہ خواتین کو غصہ آتا ہے. تو اتنی ساری بیویاں، اب یہ صحیح ہے، اتنی ساری بیویوں کے ساتھ جس محل میں رہتے تھے وہ محل کا فرش ایسا تھا اتنا چمکدار خوبصورت کہ ملکہ سبا جب اس فرش کی طرف آئی تو قرآن کہتا ہے کشفت عن ساقیہا، اپنے پائنچے اوپر کر لیے کہ یہ پانی ہے، اس میں میرے پائنچے بھیگ جائیں گے. یہ پانی ہے، تالاب ہے چمکتا ہوا. سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تالاب نہیں ہے، قواری ممرد، یہ شیشے لگے ہوئے ہیں، اتنا ڈیزائننگ ہے اس میں خوبصورت. ہم وہاں گئے تھے نا اسلام آباد شاہ فیصل مسجد بچپن میں، تو وہ بڑا خوبصورت تھا فرش تھا. ہم بھی پہلی دفعہ یہ دھوکے میں آ گئے شاید یہ پانی ہے. تو اس زمانے میں ایسا خوبصورت فرش، باقی کیا عالی شان لائف اسٹائل ہوگا ان کا. بادشاہ ہیں اور ہواؤں میں اڑے چلے جا رہے ہیں. ایجنسی کا کیسا خفیہ نظام پرندوں کے ذریعے. تو بڑی دولت اللہ نے دی، بڑی حکومت دی، اور اللہ نے کہا یہ سب آپ اس کے مالک ہیں، آپ اس کے مالک ہیں، جس کو چاہیں دیں جس کو چاہیں روک لیں، ٹوٹلی آپ کے پاس رائٹس ہیں، اختیارات. لیکن ہمارے نبی اگر ایسا کرتے، کیونکہ آخری نبی ہے نا،
اللہ آپ پہ کوئی الزام برداشت نہیں کرتا. لوگ کہتے جیسے ہم پہ لگا رہے ہوتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں باتیں, دیکھو دنیا مسافر خانہ اور باتیں چار شادیوں کی ہے بھائی. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, چلو باتیں تو کریں, کہہ رہے ہیں یہ عمل بھی ان کا ایسا ہی ہے. وہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں, جب میں نے تیسری شادی کی, ایک بوڑھے میاں آئے میرے گھر کے باہر, گاڑی کھڑی ہوئی اور بارات آئی ہوئی تھی نا ٹھیک ہے نا, اور بڑا وہ رش وش لگا ہوا تھا. اچھا میرے پہلے سے 2 تھے اور بچے بھی کھیل رہے ہوتے تھے باہر, تو ایک بوڑھے میاں آئے, کہنے لگے یہ کیا ہے, یہ امام صاحب کے گھر کے باہر یہ رش کس بات کا لگا ہوا ہے, کوئی بچے کا عقیقہ ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ تو کہا کہ امام صاحب نے تیسری شادی کی ہے. تو وہ صاحب نے ایسے غصے میں کانپنے لگے اور کہنے لگے ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ دنیا مسافر خانہ ہے, اور حرکتیں دیکھو ان کی, حرکتیں دیکھو. تو بھائی مسافر خانہ اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں, اس لیے تو ایسی حرکتیں ہیں. ایک صاحب کہنے لگے کہ اتنی جلدی جلدی کیوں کر رہے تھے؟ میں نے کہا مسافر خانے کبھی بھی مر سکتے ہیں, جلدی جلدی کر لو بھائی. جس کا خیال ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا وہ تھوڑا لیٹ کر لے, وہ نہ کرے ابھی, وہ بعد میں کر لے. ہمیں کیا پتہ کب چلے جائیں, جلدی سے جو کرنا ہے کام نمٹاؤ, نکلو پتلی گری سے, اور کیا. تو خیر ہمارے نبی نے بتایا دنیا مسافر خانہ ہے, تو آپ یہ بھی کر سکتے تھے کہ دولت رکھتے. جب لوگ کہتے کہ آپ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے, تو پھر دولت رکھی بھی کیوں ہے؟ آپ کہتے ہیں میرے دل میں دولت نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ الزام ہی نہیں آنے دیا, آپ نے رکھی نہیں. جہاں مال غنیمت آتا, جہاں پیسہ آتا, صبح سے صدقہ کرنا شروع کرتے اور شام تک گھر میں کچھ بھی نہیں بچتا. اپنی ازواج کو بھی یہی سکھایا. 1 سال کا راشن ہمارے نبی اپنے گھر میں ڈال دیا کرتے تھے جو مال غنیمت سے آتا. امہات کیا کرتی, صبح سے صدقہ کرتے کرتے شام تک سارا ختم, کہ بھئی کل کی کل دیکھی جائے گی. اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے کرتی تھیں, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے. تو یہ تھے لیڈر کامیاب. یہ کیا تھے؟ کامیاب لیڈر. تبھی صحابہ نے آپ کو فالو کیا, بڑھ چڑھ کے قربانیاں دیں, آپ کے لیے خون بہایا. ہمارے ہاں لیڈر جس قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, باتیں ایسی, وہ جب قربانی کا موقع آئے گا لیڈر مارکیٹ سے کیا ہوگا؟ شارٹ. آدمی کہا ہمارا رہنما گیا کہاں؟ وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ کہاں ہے جی؟ وہ امریکہ میں. تو عجیب, تو پھر فالو نہیں کرتے لوگ. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جلدی سے جو موضوع لے کے چلا تھا بس اس کو سمیٹتا ہوں. من کانت الدنیا ہمہ, جس نے خواہشات کو اصل مقصد بنا لیا. میں وہ بات کمپلیٹ کر دوں. وہ رمضان میں جو کہتے ہیں نا ہمیں خوشی نہیں ہو رہی, رمضان جا رہا ہے ہمیں غم ہو رہا ہے, تو وہ کہا کرتے تھے کہ ان سے کہا کرو ٹھیک ہے 1 مہینہ اگر اعلان ہو جائے, سارے مسلک کے مفتیان کرام کہہ دیں کہ فلاں روایت میں آتا ہے کہ جو 2022 میں رمضان ہوگا 2 دفعہ ہوگا, بے ہوش ہو جائیں گے لوگ. ابھی یہ کیا ہو گیا, پھر سے کل سے پھر سے واسع خان ہے بھائی, پھر سے تراویح, تو بڑی ٹینشن ہے. تو یہ خوشی کا دن ہے, جب عید آتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ خوشی منانی. بس اس پہ شکر ادا کرو, اللہ تو نے ہم سے یہ ذمہ داری پوری کروا لی. ہم جیسے نالائقوں سے بھلے گرے پڑے سوتے پوستیوں کی طرح ہی گزر گیا, فرض روزہ تو ادا ہو گیا نا, فرض روزہ ادا ہو گیا. ہماری نظر میں یہ بہت بڑی نعمت ہے, کیونکہ اس زمانے میں روزہ خور بھی پیدا ہو رہے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے, کہتے ہیں رکھا نہیں جاتا. تو ہمیں تو بھائی عید کے دن خوشی ہوتی ہے, اس پہ دوبارہ سے وہی پراٹھے ہمارے بحال ہو جاتے ہیں. آدمی عجیب سا آخری عشرہ جو ہے نا, تو بہت ہی, میرے ساتھ تو بہت ہی ایسا ہوتا ہے کہ ابھی تو گرمیاں تھوڑی کم ہو گئیں, ورنہ 2-4 سال پہلے تو مجھے آخری عشروں میں ایسا لگ رہا تھا کہ میں بچوں گا نہیں. ٹھیک ہے نا, پسینے بھی بہت آتے تھے, اور 2 کھجوریں کھا کے روزے رکھ رہے تھے ہم. بھوک لگتی, گرمی میں اتنی شدید گرمی تھی کہ بھوک بھی نہیں لگتی تھی. تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ مجھے لگا کہ یہ 2-4 دن اور لیٹ ہو گئے نا روزے, تو ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گے. لیکن اس کا صحت کو فائدہ بہرحال بہت زیادہ ہوتا ہے, بہت نہیں بہت زیادہ. یہ کمزوری فائدہ مند ہے صحت کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اس لیے یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو, رمضان جا رہا ہے ہائے بڑا غم ہے, ہائے بڑا غم ہے, یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کیا کرو. بولو بھائی اللہ کا فضل ہو گیا, بس اللہ نے ہم سے رکھوا لیے نالائقوں سے. کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو توبہ کرو اللہ سے, آئندہ عزم کرو. باقی عید پہ خوشی مناؤ کہ اللہ نے ہمیں دوبارہ کھانے پینے کی چھٹی دے دی. ٹھیک ہے نا, یہ خوشی منانی چاہیے. تو
نبی نے کیا فرمایا؟ جس نے خواہشات کو اپنا ہدف بنایا کہ میں یہ خواہش یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا اس کی خواہشات پوری ہو جائیں گی؟ کیا وہ خوشیوں میں آ جائے گا؟ نا 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 نا، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر، وہ کبھی بھی خوشیوں میں نہیں آئے گا۔ فرمایا اس کو کیا سزا ملے گی؟ جعل اللہ من کانت الدنیا ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، دولت کے پیچھے بھاگے گا نا تو اللہ اس کے سامنے فقر و فاقہ کا خوف رکھ دیں گے۔ سمجھ رہے ہو؟ دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، آ رہی ہے، مل بھی رہی ہے، لیکن خوف کیا ہوگا کہ یہ مجھ سے چھن نہ جائے، اس بات کی ٹینشن، یار یہ ختم نہ ہو جائے، یار یہ چھن نہ جائے، یار کوئی کاروبار کو نقصان نہ ہو جائے۔ بڑے بڑے کروڑ پتی فیکٹریوں کے مالک آتے ہیں، کہتے ہیں کہ لاشعوری سا خوف ہمیں ستاتا ہے، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس، مگر دماغ میں نا ایک کہہ رہے ہیں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہم ڈر کس چیز سے رہے ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، ایک لاشعور میں خوف ہے جو ہمیں مسلسل ستا رہا ہے۔ یہاں ایک آئے کئی سال پہلے، سفید ٹوپی، پوری پراپر داڑھی، اور جناب سفید کرتا، بڑے ایسے نورانی چہرہ، اور پکے نمازی تھے، بہت بڑے تاجر۔ مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میں ایک دل کی بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی۔ کہہ رہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، اہل اللہ کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہوں، اور لیکن پتہ نہیں میرے دل میں سکون نہیں ہے، میرے دل میں سکون نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ فیکٹری کے مالک ہیں، کوئی پرابلم ہے تو بتائیں۔ کہہ رہے نہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کے ساتھ بے سکونی پتہ ہے کیا ہے؟ میں جانتا ہوں آپ کی بے سکونی، آپ کو یہ ڈر ہے کہ اس فیکٹری کا کوئی نقصان نہ ہو جائے، جیسی زندگی ابھی ہے پتہ نہیں یہ ہمیشہ ویسی رہے گی بھی یا نہیں رہے گی۔ تو نماز تو آپ نے پڑھ لی، آپ نے زکاتیں بھی دے دیں، آپ نے روزے بھی رکھ لیے، لیکن یہ جو لاشعور میں خوف ہے نا، اس خوف کا کوئی ازالہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شیورٹی، یہ گارنٹی کوئی بھی نہیں لے سکتا کہ تمہیں نقصان کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے بڑے بڑے کاروبار چلتے ہوئے ٹھپ ہو جاتے ہیں، لوگ روڈ پہ آ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے یہی خوف ہے۔ میں نے کہا اس خوف کا یہ علاج نہیں ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو ہر طرح سے سیو کر لو، یہ تو وہ تو کرنا تو چاہیے سیو، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ یہ فرض کر لو کہ یہ چھن گیا آپ سے سب کچھ، ابھی برباد ہو گئی، اللہ نہ کرے فیکٹری میں آگ لگ گئی، اب ہوگا کیا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کچھ بھی نہیں ہوگا، صبح 2 پراٹھے آپ پھر بھی کھاؤ گے، رات کو سونے کے لیے چھپڑا آپ کو گندے نالے پہ یا فٹ پاتھ پہ مل جائے گا، کوئی بات نہیں، انجوائے کرنا، دنیا مسافر خانہ ہے، رہنے کی جگہ بولو نہیں۔ ہماری بیسک ضرورت ہے، جب شدید بھوک لگے، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، کھانے کو روٹی مل جائے، یہ بیسک ضرورت ہے۔ نیند آئے تو سونے کے لیے جگہ مل جائے۔ یہ نیند ایسی عجیب چیز ہے، آپ اگر نہیں سونا، ایک وقت آتا ہے کہ آپ بچو گے بھی نا تو کانٹوں پہ بھی نیند آ جائے گی آپ کو۔ اب جیسے میرے ساتھ ہوتا ہے نا، نیند نہیں ہو رہی، ایک وقت جب بہت زیادہ جمع ہو جاتی ہے، پھر ہم نہیں بھی سونا چاہ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں۔ میں ایک دفعہ سفر میں آ رہا تھا، بڑا لمبا بس کا سفر تھا، سونے کا ٹائم ہی نہیں ملا، تو جب ہم سکھر تک پہنچے نا، تو پرانی بات ہے 20-25 سال پرانی، تو میں ایسا سویا ہوں، کبھی اس کے اوپر جا کے دھڑام سے گر رہا ہوں، وہ اٹھا رہا ہے بھائی کیا کر رہے ہیں مولوی صاحب، پھر جب ادھر کو کر دو دھڑام سے اس کے اوپر گرا، وہ کہہ رہا ہے بھائی مولوی صاحب تمیز سے بیٹھو یار، پھر ادھر میں جاگنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جو چیز ضروری تھی وہ اللہ نے آپ کے اوپر مسلط کر دی۔ تو میں نے کہا نیند کا بھی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، سونے کی کہیں بھی جگہ نہ ہوئی نا آپ کو، اور جب گہری نیند آتی ہے نا، انسان پہ مسلط ہوتی ہے، بے شک نرم گدا نہ بھی ہو، سونے کا مزہ خاندانی آتا ہے۔ آدمی کہتا ہے کہیں سر ٹکانے کی، کوئی بندے سے کہتا ہے تو خالی ہاتھ یوں رکھ کے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، کہیں سر ٹکانے کی ذرا سی جگہ مل جائے، ایسا مزہ آتا ہے سونے میں۔ وہ جو سبزی والا جو میرے پیسے لے کے بھاگا تھا نا، وہ ٹھیلے پہ سوتا تھا رات کو، وہ رات کو ٹھیلے پہ سوتا تھا، اس کو سکون تھا نا، اس کی سکون نہیں تھا اصل میں، وہ تھک اتنا جاتا تھا نا فراڈ کر کر کے ادھر سے پیسے، تو رات کو آ کے اب اس کو جگہ نہیں ملی، تو میں نے کئی دفعہ دیکھا ٹھیلے پہ سو رہا ہے وہ۔ مزدور لوگوں کو دیکھ لو نا آپ، جہاں جگہ ملے سو جاتے ہیں وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹینشن لینے کا نہیں ہے، آپ کی بیسک ضرورت نیند ہے،
وہ آ جائے گی, کہیں بھی آ جائے گی, بیٹھے بیٹھے سو جاؤ گے. اور کھانے کی ضرورت, اتنا رزق اللہ انشاءاللہ آپ کو دے دے گا. اور شدید بھوک میں تو میرے بھائی دال میں بھی وہ مزہ آتا ہے جو ایک مالدار کو قورمے بریانی میں آتا ہے. شدید بھوک لگ رہی ہو نا, دال کھانے کا اپنا مزہ ہے. میں نے کہا دال مل جائے گی. پھر کہنے لگے بیوی بچوں کا کیا ہوگا, جب اتنی غربت ہوگی, خطرہ ہوگا تو بھاگ جائیں گے. میں نے کہا جو خود سے بھاگے اسے بھاگنے دو. ٹھیک ہے نا, جو خود سے بھاگے اسے کوئی ٹینشن. مسافر خانہ ہے نا بھائی. نیک بیوی تو وہ ہوتی ہے جو آپ کی شریکہ حیات ہے. جب دولت تھی اس وقت بھی ساتھ, جب غربت تھی اس وقت بھی ساتھ. تو اگر غربت میں وہ بھاگ گئی, بولو اے اللہ اچھا ہوا تو نے زندگی میں ہی جان چھڑا دی. کیا خیال ہے بھائی؟ اور میں نے کہا جب دوبارہ پیسہ آئے تو پھر اس کو لے کے نہ ہو, بولو اب وہیں رہو. اب کیا کرنا ہے, وہیں رہو. غیرت مند آدمی تھوڑی ایسی چیزیں پالتا ہے لے کے. تو میں نے کہا بھاگتا بھاگتا کوئی ہے نہیں آج کل, لیکن اگر بھاگ گئی ٹینشن نہیں, مسافر خانہ ہے, ویسے بھی مر جاتے تو قبر میں دفنا کے آ جاتی وہ. تو کوئی ٹینشن نہ لو میرے بھائی, کسی چیز کی ٹینشن لینے کا بالکل بھی نہیں ہے. ہم مسافر خانہ ہے. ہماری فیکٹریوں کو اللہ نہ کرے آگ نہ بھی لگے تو بھی تو مرنا ہے نا. ارے فیکٹری تم نہیں مرے, فیکٹری مر گئی, یہ زیادہ اچھا ہے. اس سے بہتر کہ تم مر جاتے اور فیکٹری بچ جاتی. کوئی فرشتہ آئے اور کہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کی فیکٹری کو آگ لگوا دو, لیکن اس کو آپشن دے دو کہ تو مرے تیری فیکٹری کو مار دیں. آدمی کہتا ہے بھائی مزدوروں سمیت مار دے اس پوری فیکٹری, مجھے بچا لو. یہی ہوگا نا, مجھے بچا لو. تو ان کو تھوڑا سکون ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں, علماء کے پاس بھی بیٹھتے ہیں, مگر آپ نے دل میں دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں آپ کے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بہت سے لوگ ایسے ہیں, بڑی بڑی داڑیاں, تہجد گزار اور جناب بڑے ہر بات پہ درود شریف, لیکن دل میں دنیا کی محبت کے گٹر پالے ہوئے ابل رہے ہیں. یہ ایسے جیسے اللہ کی محبت کے چشمے ابلتے ہیں نا, تو دنیا کی محبت کے چشمے نہیں ابلتے, گندگی کے گٹر ہیں جو ابلتے ہیں. تو کہتے ہیں ان کے دل میں گندگی نہیں ہے, گندگی کے دنیا کی محبت کی جو ایک گٹر ہے نا, گٹر, وہ گٹر ابل رہے ہیں. جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آتی ہو, بارشوں میں ہماری گلی کو آ کے دیکھ لیا کرے گٹر کیسے ابلتے ہیں, تو وہ پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے جو گند نکلا ہوا ہے. اس گند کو نکالو. کیا کہا پیغمبر نے, ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے, صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے, تتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اے میری قوم تم گھر اتنے مضبوط بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے, اتنا پیسہ ان دیواروں میں کیوں پھونک رہے ہو؟ حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم. اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے, لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے. تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے. اس لیے اس کو سنت سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے, گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن ہے. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ڈھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے, اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم
آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے؟ بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھیں, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت, یہ غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے؟ بکواس. ہمارے نبی کچرے کے ڈھیر پہ صحابہ کے ساتھ گئے, ایک مری ہوئی بکری کا بچہ, سوری مری ہوئی بکری کا بچہ نہیں, بکری کا مرا ہوا بچہ, سمجھتے ہو؟ بکری کا مرا ہوا بچہ, مردار ہوتا ہے نا, بو آ رہی ہوتی ہے, پھول پھٹ رہا ہوتا ہے. آپ نے صحابہ سے فرمایا کوئی ہے جو اس کو کچھ درہم میں خریدے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس گند کو کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی نظر میں اس دنیا کی حیثیت اس سے بھی کم ہے. جو ہم اس کو لفٹ کرا رہے ہیں نا, میرا پلاٹ, میری گاڑی, چند اصل میں یہ سمجھ میں آتی نہیں ہے. آنکھ بند ہوگی تو سمجھ میں آ جائے گا یار کس چیز پہ میں نے محنت کی. تو دل سے دنیا کی محبت نکالو, اور یہ ذکر تنہائی میں اجتماعی نہ کرے, ایک بدعت نہ بن جائے. ہاں لاؤڈ اسپیکر کھول کے بھی مسجدوں میں ہو رہا ہے, ایک ٹوپی ڈرامے شروع ہو جاتے ہیں. ہر چیز کو نا لوگ انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. اب یہ ذکر میں نے بتا دیا تو اب پتہ چلا مسجدوں میں پروگرام چلیں, آئیے ہمارے یہاں 3:05 پہ ذکر ہوگا, پھر ہاں ہو رونا دھونا کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تنہائی میں بیٹھ کے اگر 100 دفعہ ایسے کر لیں, لا الہ ہلکی آواز کے ساتھ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, آپ کئی دن تک کنٹینیو کریں گے, آپ کے دل کی کیفیت بدلنا شروع. پھر آپ کو لگے گا یار لا الہ کوئی نہیں ہے, سب بکواس ہے. پھر کوئی آپ سے آ کے کہے گا نا ابے بحریہ ٹاؤن, آپ کہو گے میں تو رات کو 100 دفعہ دل سے یہ بحریہ ٹاؤن نکالا ہے میں نے, تو کس بحریہ ٹاؤن کی بات کر رہا ہے؟ دنیا رکھو ضرور, ایسا نہ ہو کہ پلاٹ ہی بیچ دیں صبح اٹھ کے. 3 پلاٹ تھے بحریہ ٹاؤن میں بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے, لا الہ الا بحریہ ٹاؤن نکال کے صبح کا اٹھا کے دے دو کسی کو بس. تو اتنا کریں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے نبی نے تو رکھا ہی نہیں نا, لیکن ہمیں حکم ہے, ہم کمزور لوگ ہیں, رکھ لو. اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں, دل نہ لگاؤ. دل لگانے کا کیا مطلب ہے؟ فیکٹری اس لڑکے نے رکھی تھی مگر دل میں بھی رکھی ہوئی تھی, تو میں نے کہا دل سے فیکٹری کو کیا کرو, نکال دو. جب نکالو گے تو کیا ہوگا؟ دل میں محبت ہے یا نہیں ہے, اس کی علامت ہے چھوٹ جانے پہ نقصان کتنا ہوتا ہے. دیکھو بہت سے لوگ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, پتہ چلے گا مرنے پہ نقصان کتنا ہوتا, افسوس کتنا ہو رہا ہے آپ کو. رہتے تو سبھی میاں بیوی اکٹھے ہی ہیں نا, کیا خیال ہے صبح وہ ناشتہ بنا کے دے گی, آپ کھا لو گے, آپ کے بچوں کو, سب ایک محبت سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. اس سے تھوڑی پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اس سے محبت بھی ہے یا نہیں ہے. اگر وہ مر جائے, اس کو کینسر ہو جائے, آپ کے دل میں آئے کہ چلو یار, بعض نہ اوپر سے ڈاکٹر صاحب بس بہت ٹینشن میں ہو, اندر سے یار خود سے جا رہی ہے, جانے دو. جیسے ایک 2 نمبر مولوی صاحب تھے بدعتی, وہ تقریر کرتے تھے چوری حرام چوری حرام چوری حرام. ایک دن ان کے گھر میں کھانا نہیں, تو ان کی بیوی نے کہا کیا کروں بھائی؟ انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. تو انہوں نے کہا بھائی پڑوسیوں کے آپ تو خود چوری کے خلاف بیان کرتے ہیں. اس نے کہا بھائی ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, بوٹیاں چوری کی تو بوٹیاں ہوں گی نا, بوٹیاں نہیں کھائیں گے ہم. اب ان کی بیگم نے سالن پکایا اور دیگچی کو انڈیلنے لگی تاکہ شوربہ آئے, اور بوٹیوں کو چمچ سے پیچھے کرنے لگیں. تو یہ کہتے ہیں بھائی جو خود سے آئے آنے دو. چوری تو وہ ہے نا ہم کھا رہے ہیں, ہم تھوڑی کھا رہے ہیں, خود ہی آ رہی, کشش ثقل گریوٹی کی وجہ سے آ رہی ہے یہ زمین. تو بعض لوگ بیوی سے اتنے بیزار ہوتے ہیں, علاج بھی کر رہے ہیں ایک ذمہ داری سمجھ کے, لیکن دل میں یہ ہوتا ہے اگر خود سے مر رہی ہے نا تو اللہ تو سمجھتا تو ہے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
تو ساتھ رکھنا، اس سے نہیں پتہ چلتا کہ آپ کو اس سے محبت ہے یا نہیں ہے. لوگ رہ لیتے ہیں، پیسہ بھی رکھ لیتے ہیں، محبت کا اس سے پتہ چلتا ہے چھوٹ جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. گاڑی رکھیں، بنگلہ رکھیں، چھوٹ جانے کے لیے تیار رہیں، چھوٹ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. تو میں نے ان صاحب کو کہا کہ یہ فیکٹری میں ابھی سے فرض کر لو آگ لگ گئی ہے اور سب برباد ہو گیا، اب آپ دھوتی بنیان میں گھوم رہے ہو ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ بس میں نے کہا وہ ابھی سے فرض کر لو. تو کہنے لگا یار بڑا سکون ملا ہے. تو میں نے کہا یہ سکون آپ کا پھر ختم ہو جائے گا، پھر فیکٹری تو نکالو اس کو دل سے. اور دل سے دنیا نکالنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے صدقہ کیا کرو. جب روکڑا خرچ کرتا ہے نا دل کھنچتا ہے. ہم جو صدقہ کرتے ہیں نا اس میں ٹینشن نہیں ہوتی ہمیں. اتنا کرو جس سے تھوڑی سی تکلیف ہو کہ کیا کر دیا یار، کیا کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم کرو تو تمہیں ڈر ہو کہ غریب نہ ہو جاؤں. تأمل الغنا و تخشى الفقر، اور نہ کرنے میں امید ہو کہ بڑا پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب کرو گے نا تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے. تو صدقہ کیا کرو، دے دیا کرو یار. یہ ہمارے حضرت فرماتے تھے ایک آدمی دکان سے اتنی محبت ہو گئی اس کو، ایک دن اس نے کہا کہ مجھے اتنا دکان میں دل اٹک گیا، ایک دن میں دکان بند کر کے بیٹھ گیا. میں نے کہا بھاڑ میں جائے، اپنی اصلاح کے لیے نا، کوئی بات نہیں نقصان کرو یار اپنا، ہر وقت دکان دکان دکان، ایسی کی تیسی تالا لگا کے گھر بیٹھ گیا کہ جب نارمل کنڈیشن میں ہوں گا پھر آؤں گا. جیسے کسی کو عشق ہو جائے نا کسی سے، اب مل تو رہی نہیں ہے وہ، تو عشق میں وہ پاگل ہونا شروع ہوتا ہے. تو بیوقوف لوگ کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کی یاد دماغ میں، ہر وقت اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں، پرانے میسج پڑھ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. بیوقوف یہ کرتے ہیں. عقل مند کیا کرتا ہے، لعنت بھیجو یار صحیح ہے نا، نمبر ہی بلاک کر دو ایسی کی تیسی. اور جب یہ کیفیات ختم ہو جائیں گی پھر دیکھوں گا شادی ہو گئی نہیں ہوگی، دوبارہ ٹرائی کر کے کوشش کروں گا. پاکستانی چھوڑتا تو ہے نہیں، کہتے پھر 1 سال بعد دوبارہ ٹرائی کریں گے ہم. تو عقل مندی کا تقاضا ہے. تو جلدی سے بس حدیث مکمل کر دوں. نبی نے فرمایا جس نے خواہشات کو ہدف بنا لیا تو اللہ فقر و فاقہ اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں گے. کروڑ پتی ہوگا مگر آگے فقر و فاقہ اس کو ڈرا رہا ہوگا، بھائی میں حملہ کر دوں گا، میں تجھے کھا جاؤں گا. اس خوف کی وجہ سے لائف کو انجوائے نہیں کرے گا. وہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ وفرق علیہ شملہ. دوسری سزا دنیا میں اس کو یہ ملے گی کہ اس کی فکروں کو بکھیر دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنے مسائل ہوں گے کہ میرا یہ صرف ایک پیسہ مسئلہ نہیں ہوگا، یار یہ کام بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار یہ بھی ہو جائے، یار فلاں سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں، یا لوگ میری مخالفت کرنے وہ بھی چھوڑ دیں، یار وہ فلانا. یعنی وہ اتنے انڈے بچے ہوں گے کہ سارے انڈوں سے چوزے نکلیں، تو اس کی یہ خواہش ہوگی. حالانکہ کبھی مرغی کے سارے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں؟ 2-4 تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تو فرقہ یہ اور عجیب ٹینشن، سکون نہیں ہوگا. یہ بھی اس کی فکریں اللہ کیا کر دے گا، اس کے سامنے بکھیر دے گا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے بہت ساری ٹینشنیں اگر ایک پوٹلے میں ہو نا، انسان کہتا ہے اٹھا کے پوٹلا پھینک دو ختم، اور وہ پوٹلا کھل کے بکھر جائے. ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ ہے، ایک ٹینشن وہ، اس کو کمبخت کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا ان ٹینشنوں سے میں جان چھڑانا شروع کون سی والی ٹینشن سے کروں، میں کون سی والی ٹینشن کو میں پہلے پھینکوں، پھر اتنی بکھری ہوئی ہوں گی اس میں ڈوبا ہوا ہوگا وہ. اور آگے آپ نے فرمایا اتتہ ولم یاتہ من الدنیا الا ما قدر له. یہ سارے کام دنیا کے لیے کر رہا تھا نا، وہ 2 بکھیڑے پال لیے اس نے، دنیا کے لیے سب کچھ کر رہا تھا، اور اس کی 2 سزائیں تو اللہ فوراً دے دے گا، فقر و فاقے کا خوف اور ٹینشنوں کو بکھیر دے گا. یہ 2 ٹینشنیں تو چلو ہم کہتے یار دنیا مل جاتی تو چلو یہ ٹینشنیں بھی قبول ہیں. اللہ کہتے ہیں ملے گی اتنی جتنی مقدر ہے. نبی نے فرمایا ملے گی اتنی نہیں جتنی اس کی چاہت ہے، اتنی جتنی اللہ نے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ زیادہ کی کوشش کرے گا تو ہو سکتا ہے دھیلا بھی نہ ملے، اور ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے. تو یہ بھی اس کی چاہت پہ نہیں ہے، یہ کس کی چاہت پہ ہے؟ اللہ کی. تو یقینی پھر بھی نہیں ہے وہ. پھر میں چٹکلا سنا دوں نا، یقینی پھر بھی نہیں ہے. ایک آدمی کو بیوی اچھی نہیں لگتی تھی، بیچاری نے ہر طرح سے کوشش کر لی کہ میں اپنے میاں کو اچھی لگوں، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی اس کو. ایک دن وہ بڑی خوبصورت لپسٹک اور خوبصورت زیور اور خوبصورت ساڑی اور بڑا خوبصورت لباس، ہر چیز بڑی VIP پہن کے آ گئی. اب یہ بیوی کی تعریف کر رہے ہیں، یار کیا خوبصورت چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. کہہ رہی تھینک یو، آپ کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت ساڑی. کہہ رہی وہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ آج تو میرا میاں بڑا خوش ہے.
بہت اچھا ماشاءاللہ ڈریس آپ نے, کیا خوبصورت لپسٹک, ایک ایک چیز کی تعریف کر کے کہتے ہیں اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, اتنا کچھ اچھا پہنا ہوا ہے مگر تو پھر بھی اچھی نہیں لگ رہی. یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اتنی ٹینشنیں اٹھانے کے بعد ہو سکتا ہے دنیا ملے پھر بھی نہیں, وہیں کا وہیں کھڑا رہے جہاں سے چلا تھا. اور اس کے مقابلے میں آپ نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ, جس نے اس دنیا کو پسے پش ڈال کے کہا میرا ہدف آخرت ہے, یہ دنیا اصل ہدف ہے ہی نہیں, ملے ٹھیک ہے, نہیں ملے ایسی کی تیسی, یہ ایسی کی تیسی یاد رکھ لیں. ملے ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو گندے نالے پہ لے لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ریڈی لگا لیں گے, مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, ٹھیک ہے نا. یہ جس کا یہ خوف, اور اصل کیا ہے آخرت, مجھ سے گناہ نہ ہو جائے کوئی, اگر ہو جائے تو جلدی سے توبہ کر کے اللہ کو مناؤں. آپ نے فرمایا جس نے آخرت کو ہدف بنا لیا, جنت تو بعد میں ملے گی, کچھ انعامات دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے. پہلا انعام جعل اللہ شملہ جمع لہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. اس کو فقر و فاقہ کا خوف تھا نا, فرمایا اس کے دل میں اللہ غنا, اس کے دل کو مالدار بنا دے گا. اس کو ایسا لگے گا یار جتنی میری ضرورت نہیں ہے اللہ نے رزق کی بالٹیاں میرے اوپر انڈیل دی ہیں, میری ضرورت صبح 2 روٹی کی ہے اور روٹی کے بجائے اللہ پراٹھے کھلا رہا ہے. عجیب بات ہے یا نہیں ہے, میری ضرورت تھی صرف چائے پراٹھا مل جائے اور اللہ مجھے انڈے بھی کھلا رہا ہے. نہیں یار یہ سمجھ میں تو رہنے دو, بس یہ آخری ہے, آپ لوگ بھی بہت تھک گئے ہوگے نا. میری ضرورت تھی کہ میں کسی طرح بس روٹی اور پانی مل جائے, نوالا حلق میں اتار لوں, کیونکہ مسافر کھانا ہے نا. ارے بس میں سفر کر رہے ہو, ٹرین میں سفر کر رہے ہو, شدید بھوک لگ رہی ہے, آدمی کہتا ہے یار 2 نوالے کہیں اسٹیشن سے خرید کے لے آ, آگے پپو کا گھر آنے والا ہے پشاور میں, چاچو کا گھر آنے والا ہے, تو مزے ہی مزے بکرے رکھے ہوئے وہاں پہ, سفر کی ٹینشن تھوڑی لے گا, پھر کیوں لے گا ٹینشن. وہ لوگ کہتے ہیں یہ سیٹ سفر میں تجھے جو ہے نا ٹرین میں بڑی بہترین سیٹ ملی لیکن تیری نہیں ہے, یہ تجھے چھوڑنی پڑے گی. آدمی کا تو کیا مسئلہ ہے یار, میری ہو وسیم بھائی کی ہو, مجھے تو بیٹھنے سے مطلب ہے. تو کہتا ہے گھر میرا ذاتی ہو یا کرائے پر ہو, رہنے سے مطلب ہے. بنایا وسیم بھائی نے کروڑوں روپے کا, 20-25 ہزار کرایہ دے کے میں رہ رہا ہوں, لائف کو انجوائے میں کر رہا ہوں. بیوقوف وہ ہے جس نے بنایا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یار تمہارے پاس اپنی گاڑی نہیں, تم ٹیکسیوں میں جاتے ہو, کوئی بات نہیں یار, ٹیکسی خریدی اس نے, میں 500 روپے دے کے سفر میں کر رہا ہوں. تو میری ضرورت تو نہیں تھی, لوگوں تو پیدل سفر کیے ہیں اتنے لمبے لمبے. موسیٰ علیہ السلام تو مصر سے مدین پیدل گئے ہیں, اور ہم یہاں سے صدر پیدل نہیں جا سکتے, تو ہماری ضرورت تھوڑی ہے. لیکن اللہ نے اتنا احسان کیا, گرین بس بنا دی بھائی. امام مہدی کے آنے سے پہلے کراچی میں گرین بس چل پڑی, سبحان اللہ. جس کراچی میں گٹروں کے ڈھکن نہیں ہیں اس پر اللہ نے اتنا انعام کیا, گرین بس چل رہی ہے. اور کچھ لوگ تو ہمارے ایسے ہیں 50 روپے دیکھ کر صبح سے لے کے رات تک ایئر کنڈیشن کے چکر میں بیٹھ گئے, وہ کہ گھر میں گرمی لگ رہی ہے تو 50 روپے دو اور اے سی میں لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں, وہ سنا ہے پھر انہوں نے کوئی قانون چینج کیا. شروع میں ایسا آیا تھا کہ 50 روپے تو بیٹھے رہو, کوئی نہیں پوچھے گا, تو لوگ صبح فجر کے بعد جا کے بیٹھ گئے کھانا وانا لے کے, رات کو اتر کے گھر آ گئے. انہوں نے کہا سارا دن آج ٹھنڈک میں ہم نے گزارا ہے, ٹھیک ہے نا. تو نبی نے فرمایا جعل اللہ غناہ فی قلبی, اللہ اس کے دل میں غنا. تبھی تو میں نے بعض غریبوں کو بڑی پرسکون لائف میں دیکھا ہے. ایک غریب کے 10-15 بچے تھے, میاں بیوی اور پھر ماں باپ بھی اسی کے ساتھ, اور وہ موسمبیاں بیچتا تھا ٹھیلے پہ. میں نے کہا یار کیسے اس موسمبی میں کھلا لیتے ہو سب کو؟ کہہ رہے یار اللہ کا دیا بڑا فضل ہے, صبح کھانا بھی پکتا ہے, آٹا بھی, دوپہر کا کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, اسی میں کھاتے ہیں, رات کو سوتے ہیں, اللہ کا فضل ہے, کرایہ بھی نکل آتا ہے گھر کا. تو میں نے کہا یہ دیکھو, ایک وہ فیکٹری والا ہے جو کہہ رہے لاشعور میں کیا ہے, مجھے خوف ہے, خوف. کیوں؟ جب آخرت اصل بنا لی تو پھر انسان کو جتنا ملے گا اس سے وہ سمجھتا ہے مجھے میری مسافر کو اتنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اے اللہ تو مجھے میری ضرورت سے بہت زیادہ دے رہا ہے, مجھے ضرورت اتنے کی نہیں ہے, سمجھتے ہو. بلکہ اگر گاڑی نہیں بھی ہوگی کہے گا اللہ تو نے پاؤں سے معذور لوگ پیدا کیے ہیں, میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں جو کانپ بھی نہیں رہی ہیں. بعض لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں نا, تو میری دونوں ٹانگیں سلامت ہیں, یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. تو ہر چیز پہ کیا رہے گا وہ خوش. ہم اب دیکھو یہ باتیں جب انسان کسی کی زندگی میں دیکھتا ہے نا
پھر سمجھ میں آتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں کی صحبت بہت ضروری ہے. ہم نے یہ چیزیں اپنے شیخ میں دیکھی ہیں. انتہائی غربت میں بھی کہتے تھے اللہ نے اتنے انعامات کیے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ تیرے احسانات کا ہم کچھ بھی تو بدلہ نہیں دیا نا. حالانکہ کیا تھا, ہمارے شیخ کے پاس کوئی اپنی پراپرٹی نہیں, کرائے کے گھر پہ ساری زندگی گزاری, اور دل سے کہہ رہے ہوتے تھے اللہ. اور کبھی کوئی پریشانیاں ماضی کے بیان بھی کرتے نا تو وہ کہتے میں صرف آپ کو سبق دینے کے لیے بتا رہا ہوں, ورنہ وہ بیان کرتے ہوئے مجھے شرم اتنی آ رہی ہے کہ اللہ کہے گا 2-4 پریشانیاں میں نے تجھے زندگی میں کیا دی اور تو لوگوں کے سامنے گاتا پھر رہے. شرم آتی تھی ان کو. ہمارے یہاں زندہ رہنے کا کتنا شوق ہے نا لوگوں کو, بڑی عمر. حضرت کہتے ہیں جب میں 63 سال کا ہو گیا تو مجھے تو اب شرم آنے لگی, یار میں ابھی بھی میں زندہ ہوں, کتنے لوگ دنیا سے چلے گئے. اب ایسا نہ ہو کسی بوڑھے کو جا کے آپ کہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے, یہ تو بھائی بدتمیزی کی بات ہوگی. بوڑھوں کے لیے دعا کریں اللہ ان کو اور زیادہ لمبی عمر دے, کیونکہ جب آپ 63 کے ہوگے آپ کو شرم ورم نہیں آئے گی, آپ کہو گے یار کسی طرح بچ جاؤں میں, اور کوشش بھی کرو ان کو بچانے کی. کیونکہ بعض بیوقوف ہوتے ہیں. ہمارے ایک رشتہ دار ہیں جا کے ہمارے نانا سے بول دیا کہ اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے, وہ 99 سال کے ہو گئے تھے. تو ہم نے کہا بھائی کم بخت یہ ان کے سامنے کہنے کا تھوڑی ہے, اتنی لمبی عمر سے اللہ نے پناہ مانگی ہے. تو جعل اللہ غناہ خفی قلبی, اللہ اس کی طبیعت میں کیا پیدا کر دے گا غنا. جب ملے گا لوگوں سے, لوگ کہیں گے اپنا گھر ابھی تک نہیں بنایا, کہہ رہے یار بنایا تو وسیم بھائی نے تھا, رہ کون رہا ہے, میں ایسا انجوائے کر رہا ہوں. نل کے توڑو, دیواروں کو نیلا پیلا کرو. کرایہ دار جو واٹ لگاتے ہیں, بچوں نے وائٹ بورڈ بنایا ہوتا ہے دیواروں کو, کیلیں ٹھوکو اس میں ایسی کی تیسی کر کے, جب زیادہ غصہ آئے وہ نکال دے تو نکل کے دوسرا لے لو. کرائے پہ تو ہر جگہ گھر مل جاتے ہیں. تو وہ خوش رہے گا, خوش. اور آپ نے دوسرا انعام کیا بتایا, جعل اللہ غناہ فی قلبی وجمع لہ شملا, ساری ٹینشنیں اللہ جمع کر کے ایک پوٹلے میں بند کر دیں گے. اس کو بتا دیں گے تیری یہ 2-4 ٹینشنیں, اس سے زیادہ دنیا کے غم بھی اس کے 2-4 ہی ہوں گے, اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. ایک کمانے کو غم ہوگا جو میرا بیان سنتا ہے میری شادی ہو جائے, بس ٹوٹل غم, ٹوٹل پوٹلے میں یہ 2-4 ہی غم ہیں اس کے. دنیا دار آدمی کے غم ایک تو بہت بڑا پوٹلا ہے اور وہ بھی کیا ہے, بکھرا ہوا ہے, اور اس کے 2-4 اگر ہوں گی بھی تو وہ ایک پوٹلے میں جمع لہو, اللہ اس کو کیا کر دے گا, جمع. یار بس ابا بیمار ہیں اور کوئی خواہش نہیں ہے, ابا ٹھیک ہو جائیں. خواہشات کیا ہو جاتی ہیں, محدود, زیادہ لمبی چوڑی خواہشات ہیں ہی نہیں دنیا میں, مسافر خانہ ہے بھائی. وجمع لہ شملا, اور آپ نے فرمایا وآتتہ الدنیا وہی راغمہ. پہلے والے کی حالت کیا تھی, سب کچھ کر لیا, اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی, وہی تھا نا, ملا پھر بھی نہیں. فرمایا اس کے پیچھے دنیا آئے گی, ناک رگڑتے ہوئے ذلیل ہو کے آئے گی, یہ دنیا کو لفٹ نہیں کرائے گا. اس حدیث کا مطلب سمجھنا ہے نا. اہل اللہ کی زندگیاں دیکھو, ہم نے دیکھی ہیں, ایسے رزق کے دروازے کھلتے تھے ان کو. ہمارے حضرت کے پاس جب نوٹوں کی گڈیاں آتی تھی نا, جب رزق کے دروازے کھلے, حضرت سے گنا نہیں جاتا تھا, کیونکہ حضرت کا ٹائم بڑا قیمتی تھا. گنتے تھے یار یہ کیا مسئلہ ہے یار, کئی دفعہ نا 2-2 3-3 نوٹ گن لیتے تھے, پھر کہتے تھے بس وہ دے دینا جتنے بھی ہیں. اور آپ کے پاس آئے بیٹھ کے یوں کر کے نا 6 دفعہ تھوک لگا کے, یار یہ پھر لائٹ میں دیکھ رہا ہے. ہمارے محلے میں ایک بندہ رہتا تھا, کوئی اس کو جانتا نہیں ہے, بہت پرانی بات ہے اس لیے غیبت نہیں آئی. وہ اتنا کنجوس دکاندار تھا. اس وقت چونی اٹھنی بھی چلتی تھی, چونی چارہ نے نا 1 روپے کا 1/4. ہمیں یاد ہے ہم کوئی چیز خریدنے آتے نا چونی, تو وہ چارہ نے کو نا یوں کر کے دیکھ رہا ہوتا تھا کہ نقلی تو نہیں ہے. ابے چارہ نے کہاں سے کوئی نقلی چھاپے گا یار, اتنا دیکھ رہا ہوتا تھا یوں کر کے نا اس کو, ٹھیک ہے نا. تو ایسا دل میں ہوس, ایسی ہوس, گن رہے ہیں بیٹھ کے بار بار. تو ہم نے دیکھا ہے, تو نبی نے فرمایا آتتہ الدنیا, دنیا اس کے پاس آئے گی, اور یہ استغنا کے ساتھ, وہی راغمہ, یہ دنیا کے پیچھے ناک نہیں رگڑے گا, دنیا اس کے پیچھے ناک رگڑے گی, ذلیل ہو کے آئے گی اس کے پاس, اور یہ لفٹ نہیں کرائے گا, محبت نہیں دے گا اس کو. اکرام تو کر لے گا, عزت تو دے دے گا کہ بھئی آ رہی ہے آنے دو, محبت نہیں کرے گا اس سے. وہ بھائی ہم فنا چیزوں سے دل نہیں لگاتے. پلاٹ مل گیا بحریہ ٹاؤن میں, اچھی بات ہے ماشاء اللہ, نہیں ملا کوئی بات نہیں, اور مل گیا زیادہ تھوڑی دل لگانا ہے اس کو لفٹ تھوڑی کرانی ہے زیادہ, ہر وقت اسی پر. آپ کو پتہ ہے میرے 3 پلاٹ ہیں بحریہ ٹاؤن میں, آپ کو پتہ ہے میرا گھر بن گیا ہے, آپ کو پتہ ہے یہ ہے, آپ کو پتہ ہے وہ ہے, ہر وقت پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہوتے ہیں.
تو اس لیے دل کا سکون چاہتے ہو تو اس دنیا کو دل سے جھٹک کے نکال دو، ایسی کی تیسی، صحیح ہے نا؟ اور ہدف کس کو بناؤ؟ آخرت کو، اور اس میں یہی ہے گناہوں سے بچو بھائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھ سے مسافہ نہ فرمائے، لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا بھائی، صدقہ فطر کس شخص کو دینا بہتر ہے؟ غریب آدمی کو۔ اگر کسی شخص کی سیلری کم ہونے کی وجہ سے آج کل کے حساب سے ضرورت پوری نہیں ہوتی، اگر اس کے پاس 70-80 ہزار روپے جمع نہیں ہوئے ہیں، سونا چاندی بھی نہیں ہے، کوئی الگ سے پراپرٹی بھی نہیں ہے، تو اس کو صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ پبلک لیجنڈ ادارے پر، کمپنی پر حکومت کی طرف سے لازم ہوتے کہ اپنے مالی بہت لمبا سوال ہے، اتنا لمبا سوال اب میں یہاں پڑھوں گا لوگ ٹینشن میں آ جائیں گے بعد میں۔ کن وجوہات کی بنا پر عورت اپنے شوہر سے ڈیورس لے سکتی ہے؟ اگر عورت کے لیے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا کسی معقول وجہ سے ناممکن ہو گیا ہے، معقول وجہ سے، معقول وجہ یہ نہیں کہ کہیں کوئی اور اچھا لگ رہا ہے یا یہ کہ آمدن کم ہو گئی، معقول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اتنے اخلاق شوہر کے خراب ہو گئے ہیں کہ اب گزارا، بعض میاں بات بات پہ فحش گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، تو اور ایسی وہ عورت خود فیصلہ کرے گی کہ اللہ کی حدود پہ قائم رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ڈپریشن میں جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ طلاق کا مطالبہ کر لے تو جائز ہے، باقی طلاق ہوگی اس وقت تک نہیں جب تک شوہر دے گا نہیں، یہ کورٹ نہیں کر سکتی یہ کام۔ کورٹ کی جو کورٹ کی ڈیورس ہے نا، یہ ڈیورس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں، آج کل جو عدالتوں میں خلا کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں ان میں 90% کالعدم ہے، کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈگری معتبر ہوتی ہے، تو کورٹ سے جب بھی کوئی خلا کی ڈگری لے گا پہلے اس کو مفتیوں سے پوچھے گا کہ یہ خلا صحیح ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ اچھا بھائی، اگر کورٹ کی طرف سے بیوی کو طلاق ملے گا تو بیوی شوہر کے نکاح میں نہیں رہتی ہے، اگر شوہر نے کورٹ خلا نامے پہ سائن نہیں کیے تو عورت نے اگر خلا لیا تو پہلے مفتیان کرام سے پوچھے کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، ورنہ اس کا پرانا نکاح باقی ہوگا۔ شادی سے پہلے میڈیکل چیک اپ کروانا، اگر کوئی بھائی اگر آج کل یہ بڑا رواج ہو رہا ہے شادی سے پہلے لڑکا کا بھی میڈیکل چیک اپ، لڑکی کا بھی میڈیکل چیک اپ، تو نکاح کو خام خام میں اپنے اوپر نہ پابندیاں نہ لگاؤ۔ اگر پہلے سے خطرہ ہو کسی کے بارے میں، خاندانی مسئلہ چلا آ رہا ہے، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نارمل اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہیے، اللہ پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ تو کوئی اگر فیملی کا کوئی ہسٹری ہے پہلے سے پتہ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو احتیاط کریں، ورنہ نارملی یہ کام نہ کریں۔ بینک کے ملازمین کی تنخواہ سود سے پاک ہوتی ہے؟ یعنی بینک کے ملازم کی تنخواہ تو سود سے پاک ہوتی ہے، مگر پھر بھی ہوتی اس لیے حرام ہے کہ سودی کام کو لکھنا، اس پہ گواہ بننا، یہ ناجائز ہے، اس ناجائز کام کے بدلے میں تنخواہ دی جا رہی ہے اس کو۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا فلاں کی چیز اٹھا کے لے آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی حق حلال کی آمدن سے 50 روپے دوں گا، تو آپ دے تو حق حلال سے رہے ہو، لیکن جس کام کے بدلے میں دے رہے ہو وہ کام کیا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ حرام ہوگی۔ تو بینک میں جو سودی بینک میں جو لوگ جاب کرتے ہیں اور سود میں انوالو بھی ہوتے ہیں، ان کی آمدن کو سودی نہیں کہیں گے، حرام کہیں گے، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی، بینک میں کام کرنے والا مسجد یا فلاح اداروں میں چندہ ادا کرے تو اس کو نہیں چاہیے کہ چندہ دے اگر سودی بینک میں ہے؟ میرے بھائی، چوتھی شادی کا کیا مطلب؟ انہوں نے کوئی اپنا پرسنل مسئلہ ہے، یہ کوئی پرسنل ہے بیچارہ، کوئی اس کو کوئی مل نہیں رہی۔ میں صدقہ اور زکوٰۃ دونوں دیتا ہوں، کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ بھی بعد میں پڑھوں گا، اتنا لمبا چوڑا خط ہے کیا لکھا ہوا ہے، کیا صدقہ کم کر کے زکوٰۃ دے دیا کروں؟ جی ہاں، صدقے میں زکوٰۃ کی نیت کر لیں احتیاطاً، تاکہ کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو وہ پوری ہو جائے۔ فطرہ دوبارہ دینا ہے، پہلے کشمش سے کم دیا تھا، کشمش سے دیا تھا، اب کسی اور چیز سے دے دوں، سبحان اللہ، 6 دفعہ دے دیں آپ، ایک دفعہ دینا فرض ہے، باقی دیتے چلے جائیں۔ ہر مہینے میں صدقہ نکالتا ہوں، کیا یہ صدقہ ان مدرسے کے محتمم کو بھی دے سکتا ہوں جن سے مجھے دنیاوی فائدہ بھی ہو؟ بھئی ایسی جگہ جائیں جہاں دنیاوی مفاد نہ ہو، تاکہ ثواب بالکل خالص رہے۔ مدارس کو دیا کریں زکوٰۃ، جو صحیح مدرسے ہیں۔ میری 5 بیٹی اور 1 بیٹا ہے، دعا کریں اللہ ان کے نصیب اچھے رہے اور صحت میں، دل سے دعا ہے جی۔ میری 2 ماں کا، بھائی ہمارے یہ بھانجے ہیں نا، ان کے چچا انور صاحب، چچا نہیں ان کے ابو کے چچا
انور صاحب ماڑی پور میں، ہماری بھی بڑی دوستی تھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کے لیے بھی خصوصی دعا کریں، اللہ مغفرت فرمائے۔ میرا 2 ماہ کا بھتیجا بیمار ہے، رات بھر روتا ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا دے، دل سے دعا ہے۔ جی دیکھو مائیں کو بچے جب تنگ کرتے ہیں نا، روتے ہیں، ٹینشن دیتے ہیں، تو ماں مایوس نہ ہوا کرے، اس پہ بہت اجر ملتا ہے۔ مسلمان ماں جب بچہ پالتی ہے نا تو اپنی اولاد سمجھ کے تو پالے، اللہ کی مخلوق سمجھ کے پالے۔ علماء کہتے ہیں ایک ایک قطرہ جو دودھ پلاتی ہے نا ماں، ہر گھونٹ پہ اللہ ماں کو نیکیاں دیتا ہے، ہر گھونٹ پہ۔ حالت حمل میں عورت کی موت ہو جائے تو یہ شہادت ہے، کیوں؟ اس نے اللہ کی مخلوق کو پیٹ میں اٹھایا تھا جننے کے لیے، اور یہ اس کی موت کا ذریعہ بنی۔ تو ہمارے نبی نے تو اس پہ بڑے فضائل سنائے ہیں۔ آج عورتیں مصیبت پیدا ہو گیا، کم بخت اور کم ٹینشن تھی کہ عذاب بھی، اور پھر منع کے ابا کو ڈانٹ رہی ہوتی ہیں۔ ایک پہلے ٹینشن کم تھی، جو ایک عذاب پھلتر کی طرح لگا دیا، اس کو پکڑا نہیں ہے، پکڑ اس کو۔ اور پھر بچوں کو ڈائلاگ، تیرے منہ توڑ دوں، تیرے دانت توڑ دوں، اللہ کرے تیری زبان کاٹ دوں میں، ایسے کہہ رہی ہوتی ہیں نا۔ اللہ کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ تیری زبان کاٹ دوں میں، تیرا گلا دبا کے تجھے مار دوں۔ پھر بچہ پھر لگائیں گے تھپڑ، وہ اور چیخے گا، پھر اور تھپڑ لگائیں گے اور چیخے گا، پھر کہیں گے کم بخت رک تو رہا ہی نہیں ہے، پھر کوشش کریں گی پیار کرنے کی، اس طرح چپ ہو جاتے۔ بچے ہوتے ہیں غیر مقلد، حقیقت ہے، وہ کیا کہتے ہیں، دلیل سمجھنے کی طاقت ہوتی نہیں ہے، اور مانگتے کیا ہیں؟ دلیل۔ ان کو آپ شرافت سے کوئی بات سمجھاؤ، ان کی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ وہ بس وہی ہے کہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسان شروع میں غیر مقلد ہوتے ہیں، بچہ جب ہوتا ہے، پھر وہ دیوبندی بنتا ہے جب بڑا ہوتا ہے۔ دیوبندی میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ہمیں تو اللہ نے علم نہیں دیا، لیکن تھوڑا اس میں یہ کرنٹ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ایسا مقلد بھی نہیں بننا کہ بس جو مرضی بولتا رہے، ایسے بدعتوں میں بھی نہیں آنا۔ پھر جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر وہ براڈ مائنڈ، اب سب ٹھیک ہے جانے دو یار، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ بریلوی بن جاتا ہے۔ پھر کہتا ہے یار یہ بھی 40واں بھی ٹھیک ہے، 30 بھی ٹھیک ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نا اس کا ظرف تو کرنٹ کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ظرف بڑا ہونا۔ وہ پھر کہتا ہے جوڑ پیدا کرو یار، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک۔ شروع میں کرنٹ بہت ہوتا ہے، تو بچے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، مانتے نہیں کسی کی بات۔ تو ماؤں کو چاہیے، یہ جو بچوں کی ٹینشن ہے یہ ثواب کی چیز ہے، اللہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے۔ بچے نمازوں میں تنگ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ مجھے یاد ہے ہماری چھوٹی بچی، ہم نے افطاری کا دسترخوان لگایا، میرے گھر والوں نے پورا دسترخوان بچھا کے شربت مربت لا کے پورا تمیز سے، بچی اس میں فروٹ چاٹ میں بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹی بچی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں رہی کہ پیچھے وہ سمجھ رہی کرسی ہے۔ اب ماؤں کو تو غصہ آتا ہے نا، ہمیں ہنسی آتی ہے، ہمیں تو بچوں فروٹ چاٹ میں وہ مزہ نہیں ہے جو بچوں کی ایسی حرکتوں میں مزہ ہے۔ لیکن عورتیں کہتی ہیں مرد پالتے نہیں ہیں نا، ان کو یار ہے، جب پال کے دیکھو تو پتہ چلے گا۔ تو لیکن جو ٹینشن بچے دیتے ہیں بھائی، اس ٹینشن میں ثواب ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز میں تنگ کر رہے ہیں، پڑھتے رہے نماز، ان کو گھومنے دیں دائیں بائیں، جو مرضی کر رہے ہیں کرنے دیں۔ تو چھوٹے کل ہماری وہ چھوٹی بچی نہیں چھٹانکی، جس کی میں نے زیارت کرائی تھی، اذان ہوئی فجر کی، ایک دم اس نے ہاتھ اٹھا لیا نا، ایسا اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس نے دیکھا بھائی سب دوپٹہ لے لیتے ہیں، تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا اس نے، ایسے ہاتھ رکھ لیا یوں۔ تو بچوں کو تو جو بڑوں کو دیکھتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو یہی تو بچوں کی رونق ہے گھر کے اندر۔ تو عورتوں کو چاہیے ان بچوں کو ثواب سمجھ کے پالا کریں۔ اس پہ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو پالا تھا نا، کیسا اللہ نے ان کا قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ اگر وہ کہتی ہیں اللہ نہیں مجھے نہیں چاہیے اولاد، تو نے بغیر شوہر کے بھی دے دی پھر بھی نہیں چاہیے مجھے، ایکچولی جیسے آج کل عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، اصل میں یہ بچے اور یہ ہسبینڈ یہ پرانے، ایکچولی ایجوکیشن پہلے کمپلیٹ ہو جائے، پھر ہم نے کنٹری کے لیے پھر یہ کرنا ہے، پھر ہم نے یہ کرنا ہے، پھر میں ایجوکیشن کے لیے یورپ جاؤں گی، پھر میں امریکہ جاؤں گی، پھر میں وہاں یہ کروں گی، پھر وہاں کروں گی، سب کچھ کر لیا، اب مجھے فون کرتی ہیں کوئی رشتہ ہی نہیں کر رہا۔ میں کہتا ہوں بھائی جب آپ کی شادی کی عمر تھی تو آپ نے قوم کے لیے قربانیاں دیں، اب قوم آپ سے شادی کی قربانی نہیں دے گی، کیونکہ قوم کو بیوی چاہیے، کسی کی نانی۔ بولو، مجھے اچھا نہیں لگ رہا یہ جملہ کہنا، لیکن خواتین کو غیرت دلانے کے لیے، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا، لیکن غیرت دلانے کے لیے۔ اب بیچاری کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو بھی کر لینی چاہیے شادی اس سے، لیکن لڑکے کہاں کرتے ہیں؟ مرد سب سے پہلے بیوی میں، عورت میں اٹریکشن دیکھتا ہے، کہہ رہا ہے ایجوکیشن بھی ہے وہ دوسرے درجے میں، اور یہ اس کو حق بھی ہے، اس کو اللہ نے منع تھوڑی کیا ہے۔ وہ کہے گا یار میں ڈاکٹر سے کروں اور وہ اس عمر میں مجھ سے اتنی بڑی ہو، وہ تو میں نے ڈاکٹر کوئی مارکیٹ میں کم تھوڑی ہے، علاج کرانا ہوگا پڑوس میں چلے جاؤں گا کلینک میں۔ لیکن
میڈیا یہ بات عورتوں کو سمجھا نہیں رہا ہے کہ لڑکی کے لیے سب سے پہلے اس کا گھر بسانے کی فکر کرو, ایجوکیشن بھی کراؤ مگر وہ اس کے بعد ہے. تو یہی مسئلہ ہو رہا ہے آج کل. مغرب افطار کے 10 منٹ بعد ہوتی ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں بھی یہ عمل تھا؟ ہم نے سنا ہے کہ جو لوگ مکروہ ہو جاتی ہے. بھائی ایسا ہی ہوتا تھا. اب ظاہر ہے کچھ افطار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم تو نہیں دیا نا کہ فوراً ایک کھجور کھاتے ہی نماز پڑھ لو. تو سہولت ہے. اس میں 2 طریقے ہو سکتے ہیں, یا تو ایک کھجور سے افطار ہو اور فوراً مغرب کی نماز ہو, پھر جا کے آپ کھانا کھا لیں. بعض علاقوں میں یہ طریقہ رائج ہے. بعض گاؤں دیہاتوں میں ہم نے دیکھا ہے مسجد میں ہی لوگ آتے ہیں, کھجور کھایا, نماز پڑھے اور پتلی گلی سے نکل لیے. اور دوسرا طریقہ پھر یہ ہے کہ افطار میں تھوڑا ٹائم دیا جائے, کیونکہ کرتے ہی نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے. یاد 5 منٹ کا ٹائم دیا, 2 نوالے لیے اور ایسے دسترخوان کو نا حسرت سے دیکھتا ہوا جا رہا ہوتا ہے کہ یار کیا کر رہی ہے میرے ساتھ نا ظلم. تو اس چکر میں لوگ جماعت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں. تو 10-15 منٹ میں کمر سیدھی ہو جاتی ہے انسان کی, یہ فائدہ ہوتا ہے اس کو. چلیں بھی بہت ہو گیا.